أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آواز جا رہی ہے باہر؟ جب آواز نہ پہنچے تو فوراً آپ لوگ اطلاع کر دیں تاکہ اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. یہاں آنا چاہیے اور یہ ٹھیک ہے. تو آیت کی تفسیر پچھلے مرتبہ ہو چکی مکمل. رزق اللہ الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرے تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے. اس کی تفسیر کئی اتواروں تک مکمل ہو چکی اور اس کے متعلق جو مضمون تھا وہ سب مکمل بیان کر دیا کہ فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل. یہ بحث اوپر آ چکی. کافی سامنے بیان کر دیا تھا اور جو اصلی چیز تھی وہ بھی بیان کر دی تھی اور اس کے دلائل بھی بیان کر دیے تھے. اب میں آپ کو یہ بات بتانی چاہتا ہوں کہ یہ جو دو فریق لڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں اور دلائل میں تعارض ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی پہلے وجہ آپ سمجھ لیں. یہ زیادہ قیمتی چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے. قرآن شریف کے جتنے کلیات ہیں وہ سب اکثریے ہیں، یاد رکھیے. یعنی جہاں کل کا لفظ آتا ہے وہ اوتینا من کل شے، خالق کل شے، فوق کل شے علیم، وفوق کل ذی علم علیم وغیرہ وغیرہ جہاں ہو. اور جتنے بھی احکام ہیں اور جتنی بھی افضلیتیں بیان کی گئی ہیں اور قومیں رائج ہو گئی ہیں یہ سب اکثری ہیں اور جزئی ہیں. کیونکہ یہ بات عام علماء ہمیشہ احتیاط کرتے تھے اور احتیاط کی بنا پر یا کچھ علم کی کمزوری کی بنا پر وہ ایسا لفظ منہ سے ہی نہیں نکالتے تھے کہ احتیاط کے خلاف ہو کہ اس سے کوئی نقصان پہنچ جائے. اس بنیاد پر اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا. اصل چیز یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مثلا اب ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو متقی ہے وہ افضل ہے. ان اکرمکم افضلکم، افضلیت کی علت کیا ہے؟ تقوی. اور اس اصول کے پیش نظر جن لوگوں کو جس کو بھی افضل ٹھہرانا تھا اس آیت سے وہ استدلال کریں گے، جیسا کہ اوپر بیان کر چکا میں پچھلے اتواروں میں. اب مثال ایک اصول ہے، کلیہ ایک قاعدہ بتا دیا اس نے کہ افضل وہ ہے معیار فضیلت کی، اس نے اتقاء و تقوی کو بتا دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جتنی بھی معیاریں بیان کی گئی ہیں شریعت کے اندر یہ سب اکثری ہوتی ہیں اور جزئی ہوتی ہیں. یہ بالکل نئی بات ہے. یعنی یہ کلیہ نہیں ہوا کرتا کہ جو بھی متقی ہو وہ افضل ہو، یہ ضروری نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ سب جزئیے بتا دیتا ہوں، چند جزئیات، اور اسے سمجھا دیتا ہوں اور پھر کلیہ اصول آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کلیہ کیا چیز ہے اور یہ اکثریے اور جزئیے کیا چیز ہے. جیسے اب یہی مثال ہے کہ تقوی کی مثال دی تو تقوی فسق کے مقابل میں افضل ہے. تقوی کا اور فسق کا جب مقابلہ ہوگا تو تقوی فسق سے افضل ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تقوی کا محل یعنی متقی فسق کے محل یعنی فاسق سے افضل ہو، یہ ضروری نہیں.
اس لیے کہ اس محل کے اندر اتنی قوت ہو، اتنا قوی ہو وہ محل کہ اس نے یہ کمزوری اس محل کی قوت کو ضائع نہ کر سکے، اور یہ اتنا کمزور ہو کہ یہ اتقاء اس کو قوی نہ کر سکے. یہ ہو سکتا ہے. کیا آئیے نہیں سمجھ میں آئی گا. مطلب یہ ہے کہ اب ایک متقی لے لیجیے، جیسے حضرت غوث پاک تھے کہ یہ کل جہان کے نزدیک بڑے متقی آدمی تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، سلطان المشائخ شاہ عبدالعزیز وغیرہ یہ سب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب مقدس نفس تھے اور نیک لوگ تھے. ان سے کہیں کوئی روایت فسق کی نہیں ملتی. کوئی جھوٹ، زنا، شراب، غیبت، گناہ کی کوئی روایت ہم کو نہیں پہنچی. عمر ابن عبدالعزیز وغیرہ یہ اکابر اولیاء جتنے ہیں، باعزید بستامی، جنید بغدادی وغیرہ وغیرہ ہے نہیں بزرگ، ان کے اندر کہیں بھی مجھے فسق کی مجھے علم نہیں ہوا، اور ممکن ہے آپ حضرات میں سے بھی کسی کو علم نہیں ہوا. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کمل اولیاء اللہ جتنے ہیں یہ خاک پاک بھی برابر نہیں ہے اس فاسق کے کہ جس فاسق کو رسول اللہ نے رجم کیا یا ہاتھ کاٹے. جس صحابی کے وہ قطعی فاسق تھا جس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس صحابی نے زنا کیا اس کو رجم کر دیا. جس صحابی نے شراب کی اس کے کوڑے لگا دیے. اس سے زیادہ اور کون فاسق و فاجر ہوگا؟ آگے نا آپ کے خیال میں. لیکن اس کی خاک پاک کے برابر بھی یہ کمل اولیاء اللہ نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں. تو وہ فاسق ان تمام متقیوں سے افضل ہو گیا بے اتفاق قوم؟ یہ نہیں. چنانچہ ایک شرابی کو لایا گیا کئی بار سزا دینے کے لیے، تو صحابہ نے اس پر لعنت کی. تو آپ نے فرمایا تم اس شخص پر لعنت کرتے ہو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے. سیامی یہ حدیث موجود ہے. آگے آپ سمجھ گئے نا. تو ضابطہ نہ رہا، جزیہ ہے یہ، کلیہ نہیں. یعنی فسق جو ہے آپ سمجھ گئے نا، تقوی فسق سے افضل ہے. لیکن تقوی جس محل میں ہو وہ محل جو ہے اس محل سے کہ جس میں کہ فسق ہو افضل ہو، یہ نہیں. جیسے 3 صدیق ہیں، 3 صدیقوں کی شہادت پر 80 کوڑا ان 3 صدیقوں کے مارا جائے گا. اگر 3 صدیق یہ شہادت دے دیں کہ ہم نے اس شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو ان تینوں کے 80 کوڑے لگیں گے اور ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی اور وہ کاذب ہیں. اولئک هم الکاذبون. فإن لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. تو اللہ تعالیٰ نے 3 صدیقوں کی شہادت کو کذب قرار دے دیا، اس کا نام کذب رکھا. لولا یاتوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں 4 شاہد لیا ہے؟ عام مومنین 4 شاہد آ جائیں تو اسے رجم کر دیا جائے گا، پھانسی بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ 4 جھوٹے ہوں. خیال میں آ گیا نا. یعنی جھوٹ کی تقدیر پر بھی اس کو سچ قرار دے دیا، اور سچے ہونے کی تقدیر پر بھی کم سے کم ہے ان 3 سے یقیناً ان کو سچا قرار دے دیا. تو کوئی پوزیشن باقی نہیں. آپ کی سمجھ آ گئی. اب جیسے تمام عالم میں یہ مشہور ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں کہ صدق کذب سے افضل ہے. یہ صحیح ہے، صدق ضرور کذب سے افضل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صادق کاذب سے افضل ہو. وہ محل آگے نا. اور وہ کلیہ نہیں ہے. کلیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ محل میں مستثنی ہو گیا. بعض صدق ایسے ہیں کہ وہ کفر سے بدتر ہیں. بعض صدق ایسے ہیں کہ اگر ان کو استعمال کیا گیا تو وہ کفر سے بدتر ہیں، اور کم سے کم درجے میں بڑا فجور ہے وہ، اور بڑا فسق ہے. کفر اور فسق کے جامع ہیں بعض صدق. کوئی سچ بول کے نبی کو پکڑوا دے اور اسے شہید کرا دے، قتل کرا دے، تو اس صادق کا درجہ جو ہے فرعون اور ابو جہل سے بھی بدتر ہے. آگے نا آپ کے ساتھ اگر آدمی سچ بول دے کہ یہاں جس نبی کی تم تلاش میں ہو کفار سے، اور وہ اس کے دشمن ہو، وہ میرے پاس موجود ہے، تو یہ بات تو سچی ہے. لیکن اس کا کیا حشر ہوا انجام؟ ابو جہل فرعون کس درجے کا آدمی ہے وہ؟ وہاں سچ بولنا حرام و کفر ہے، وہاں جھوٹ بولنا فرض ہے.
اور جھوٹ نہیں بولے گا تو مجرم و کافر ہو جائے گا. آگے نا آپ کے خیال میں آپ سمجھ گئے نا. تو یہ جو صدق ہے کہ اس سے افضل ہے، یہ جزیہ ہے، اکثریہ، کلیہ نہیں ہے. محض کو دیکھا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھا دیا صدق و کذب. اسی طرح سے علم و جہل، ایمان و کفر وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص دشمنوں کی جماعت میں یہ کہہ کہ اے رسول میں تجھ پر ایمان لایا، اور دشمنوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ رسول ہے، وہ اس کے قتل کے فکر میں ہو تو فوراً قتل کر دیں گے نبی کو. تو وہاں ایمان لانا حرام ہے، وہاں کفر ہی کرنا چاہیے کہ نبی کی جان بچائی جائے. آپ سمجھ گئے نا. ہنسی آ رہی ہے. صحیح بات ہے، بالکل حق بات ہے، کوئی خیال نہیں. تو یہ سب جزئی ہیں، اور یہ آپ کے محسوسات میں بھی رائج ہیں. جیسے جو ہر دو ہنسوں کا ہو، اگر اس کے شروع کا ہنسا 5 کا ہو تو اس کا مربع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگلے ہنسے کو، دہائی کے ہنسے کو اگلے ہنسے میں ضرب دیں اور پہلے ہنسے کا مربع اس کے ساتھ لگا دیں. جیسے 25 ہے تو 25 اور 2 کو 3 میں ضرب دیا، 6 ہے، 625 ہوگا. یا 35 ہے تو 5 پنجے 25 اور 3 چوک 12، 1225 ہو گیا. 55 ہے، 5 پنجے 25 اور 5 چھکے 30، 3025 یہ مربع ہو گیا. یہ سبھی ذیل حضرات جو بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اسے. اب سمجھ رہے ہیں نا، یہ حساب کی بات ہے، ذہن بیٹھ گیا نا. لیکن اس کے اندر خرابی کیا ہے؟ یہ جزیہ ہے. جو 2 حصے کے پہلے میں 5 ہوگا وہاں جاری ہوگا، 8 ان سے خارج ہوگا. تو میں خیال کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کسی کتاب میں ہو، اور میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. حالانکہ ایک اور قانون ہے کتاب میں موجود، وہ بھی اگر آپ موقع ہوا تو بیان کر دوں گا، کہ 9 کے 9 عدد یعنی جامع جو دلیل ہے اور جامع جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکائی کے ہنسے کا آپ مربع لیں اور اکائی کا ہنسہ اس کل ہنسے میں جمع کر کے دہائی کے ہنسے میں ضرب دے دیں اور وہی مربع ہو جائے گا. یہ سب کو جامع ہے. آپ سمجھ گئے نا. کہ میں نے اب خیال کیا اور میں نے سوچا تو میرے خیال میں یہ بات آئی. جیسے 21 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 12 ہے نا، تو 12 اکائی کا ہنسہ 2 ہے، 2 کا مربع 4 ہے، اور 12 اور 2 14. سمجھ میں آ گیا نا. 14 کو دہائی کے ہنسے میں ضرب دیجئے، 14 کم 14 144 ہو گیا نا. 12 کا مربع ہے. یا 11 ہے تو اکائی کا ہنسہ 1، 1 کا مربع 1، اور 11 اور 1 12، 12 کو دہائی کے ہنسے یعنی 1 میں ضرب دیا، 12 کم 12 121، 11 کا مربع ہو گیا. جو 15 ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں، یہ قانون کلیہ ہے، ہر جگہ رائج ہوگا، کسی جگہ بھی نہیں رکنے کا، کوئی 5 کی قید نہیں ہے. تو میں نے تحقیق کر لی. جیسے 15 ہے، 5 کا ہنسہ 25، آپ سمجھ گئے نا. اکائی میں 5 ہی آئے گا، حاصل 2 لگیں گے. 15 اور 5 20، 20 کم 20 اور 5 25، 225. آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ میں آیا. 15 5 کا مربع 25، 25 کا 5 کا حاصل لگے 2، 15 اور 5 20، 20 کم 20 اور 2 22، 225، 15 کا مربع ہو گیا. چلے جاؤ 55 67 سب جگہ لاکھ تک جاؤ گے. لیکن اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی یہ ہے کہ 3 ہنسوں کے بعد آگے بڑھ کر 1 لائن کا فائدہ ہے بس، باقی پھر لائنیں اتنی ہو جائیں گی جتنی ہونی چاہیے. تو بہت قلیل فائدے کے لیے اتنا گویا جھگڑا کرنا پڑا. 1 لائن آپ کی سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. جو لوگ حساب جانتے ہیں وہ اس کو سمجھیں. کتنا بڑا عمدہ فارمولا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور میں نے اس کو خدا کے فضل و کرم سے اسے نکالا. اگرچہ یہاں ایک اور پرانا قانون بھی ہے لیکن وہ دشوار ہے اور دیر میں سمجھ میں آئے گا اور دلیل سے ثابت بھی ہوگا، ہر جگہ رائج ہوگا. تو یہ جزیات ہیں، ان لائنوں میں رہیں گے، آگے نہیں بڑھنے کے. اسی طرح سے یہ جزیات سمجھ آ گیا. جیسے 10 ہے تو 9 جو ہے وہ 10 سے 1 کم کیا ہے. 10 کو اگر 9 پر تقسیم کریں گے تو 1 کا فرق ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا. تو اکائی کا ہنسہ جو ہے، 1 کا ہنسہ جو ہے جب اس میں سے نکال ڈالیں گے تو 9 پر پورا تقسیم ہو جائے گا.
اب اگر دہائی کے اول کے حصے میں صفر ہے، اب اس کی جگہ کوئی سا بھی عدد آ جائے 9 کے علاوہ، تو وہ مل کر جب اس میں سے گھٹے گا تو وہ بھی 9 پر تقسیم ہو جائے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ پوری کی پوری رقم کے ہندسوں کے مجموعے کو اگر اس میں سے نکال دیا جائے تو 9 پر پورا تقسیم ہو جائے۔ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی جیسے 75 ہے تو 5 7 12، آپ سمجھ گئے، 5 اور 7 12، 12 میں سے 9 جا سکتا ہے، بڑھ گیا 9 سے تو 3 بچے، 3 گھٹا دیجئے 75 میں سے تو 72 ہے، یہ ہمیشہ 9 پر پورا تقسیم ہو جائے گا، چاہے لاکھ تک کی رقم ہو چاہے کروڑ کی، لیکن یہ 9 ہی میں جاری ہوگا، 8 میں نہیں جاری ہو سکتا، کیونکہ 8 جو ہے وہ 10 سے بقدر 2 کے کم ہے، 8 10 سے بقدر 2 کے کم ہے، سمجھ آ گیا؟ تو 2 کو دہائی کے حصے میں ضرب دے کے اگر اکائی جمع کریں اور پھر خالی اس کو کر دیں تو وہ رقم بھی پوری 8 پر تقسیم ہو جائے گی۔ اب یہ قانون برابر بنتا چلا جائے گا، جیسے 12 ہے تو اکائی کے حصے کو 2 کیا، 2 2 4، 12 میں سے 4 گھٹایا، 8 8 8 پر پورا تقسیم ہو گیا۔ سمجھ آ گیا؟ جیسے 21 ہے تو 2 دونی 4 اور 1 5، 21 میں سے 5 گھٹایا، 16 بچا، 16 8 پہ پورا تقسیم ہو گیا، ذہن بیٹھ گیا نا؟ لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ سینکڑے پہ جا کر بجائے دگنے کے 4 گنا ہوگا اور 1000 پہ جا کے 8 گنا ہوگا، وہ سب آگے تک کے جتنے زیف در زیف ہوتا چلا جائے گا، رہے گا قانون پورا، لیکن یہ تخصیص ہوتی چلی جائے گی۔ آگے آپ کے ساتھ بالکل کلیہ نہیں، بالکل کلیہ وہی ہے کہ جو واضح نے وضع کیا ہے، خدا نے جو طریقہ بتایا ہے کہ دونوں حصوں کو نمبر وار اوپر تلے نیچے رکھو کہ ایک دوسرے کے بالکل محاذ میں آ جائیں، اور پھر ترتیب وار ان کو ضرب دیتے چلے جاؤ اور پھر ان کو جمع کر لو، وہ حاصل جمع وہ صحیح ہو۔ وہ خالق عدد نے جو طریقہ بتایا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو خدا نے نہ بتایا ہو، سب انبیاء کے ذریعے انسانوں کو یہ علوم بتائے گئے ہیں، انسان اپنی عقل سے نہیں نکال سکتا، اور یہ بحث یہاں اس وقت ہو نہیں سکتی کہ اسے دلیل سے بھی سمجھا دیا جائے کہ انسان اپنی عقل سے کسی ایک علم کو ایجاد کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب خدا کی طرف سے تعلیم ہوتی ہے اصول کی، اور اس کے فروع اور ترتیب اور اس کی تفصیل یہ انسان جو ہے کرتا ہے، وہ بھی نبی کے بتانے سے، جو طریقہ نبی مشق کرا دیتا ہے وہ اس کو آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے، پھر وہ اس میں بڑھاتے چلے جاؤ بس۔ جس میں نے آپ کو یہ قاعدہ بتا دیا مربع بنانے کا، بالکل ٹھیک، ذہن بیٹھ گیا نا بھائی؟ اسی طرح سے نہیں، یہ قاعدہ بتا دیا صدق ہے، اچھی چیز ہے، تو میں نے آپ کو تقویٰ، ایمان کی بابت بتایا، لم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، اب یہ کلیہ قاعدہ بتا دیا، لیکن یہ کلیہ اکثریہ ہے کہ رویت بعث کے وقت، عذاب کی رویت کے وقت ایمان نافع نہیں ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، تمام علماء جانتے ہیں، عام جانتے ہیں، نزع کے وقت، بعث کے وقت، عذاب الہی اس دنیا میں آئے اس وقت، قیامت کے دن عذاب کو دیکھنے کے وقت، اس وقت کا ایمان نفع بخش نہیں، لیکن یہ بھی کلیہ نہیں ہے، اکثریہ ہے۔ الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، قوم یونس کو اس سے مستثنیٰ کر دیا کہ ان کو رویا کہ عذاب کے بعد بھی عذاب نہیں ہوا، جو ہی عذاب نازل ہوا انہیں مستثنیٰ کر دیا۔ آپ سمجھ گئے نا قرآن شریف کی آیت؟ الا قوم یونس مستثنیٰ کر دیا کہ رویت بعث کے وقت جن کا ایمان نفع بخش ہوا وہ صرف قوم یونس تھی، استثناء کر دیا۔ جیسے خودکشی ہے، اب یہ سب جگہ ممنوع ہے، بری قرار دی، لیکن نہیں، یہ بھی کلیہ نہیں ہے۔ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، خودکشی کرو، اپنے آپ کو قتل کر دو، یہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، خودکشی کو بہتر قرار دیا۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، کلیہ نہیں، چنانچہ صفحہ مروہ میں اس کو مستثنیٰ کر دیا، وہاں اکڑ کے چلنا چاہیے۔
اسی طرح سے تمام جتنی بھی باتیں ہیں اور جتنے بھی قوانین ہیں، خواہ وہ عقائد کے متعلق ہوں یا اعمال کے متعلق ہوں، کسی چیز کے متعلق ہوں، کلیہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے اس کو کلیہ قرار دے دیا اور کلیہ قرار دے کے استدلال کیے، انہوں نے ہمیشہ غلطی کی اور وہ ایسی غلطی میں پھنس گئے کہ پھر وہ نکل نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر انعام کرے اور کسی کو نعمت عنایت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نعمت عنایت کریں اور اس کے ساتھ بھلائی کریں، تو یہ انعام اور نعمت اللہ اور رسول کا اس کی افضلیت کا سبب کبھی بھی نہیں بننے کا۔ خدا انعام کرے اور رسول انعام کرے تب بھی وہ قابل افضلیت نہیں ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب تو کہہ رہا تھا اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور تو نے انعام کیا تھا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو رہنے دے، یعنی وہ زید۔ تو یہ زید وہ صحابی ہیں کہ ان پر اللہ کا بھی انعام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انعام ہے، اور 73 کے 73 فرقوں کے نزدیک یہ افضل نہیں ہے۔ یعنی سنیوں کے نزدیک ابو بکر افضل، شیعوں کے نزدیک حضرت علی افضل، اور کسی کے نزدیک کوئی اور افضل۔ بہرحال ان کا افضلیت میں کبھی نام ہی نہیں آیا، حالانکہ خدا اور رسول دونوں کا ان پر انعام ہے اور نص صریح سے ثابت ہے، اور اتنا انعام کسی اور صحابی کے لیے کہیں ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب غور کیجئے، یعنی میں آپ کو کلیہ قانون بتا رہا ہوں، یعنی کلیہ قانون یہی ہے کہ کوئی کلیہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو میں اب بیان کروں گا۔ وہ تو اصل میں تمام کلیات کا خالق خدا ہے، جس کو جو چاہے سو کر دے اور کہہ دے۔ اب مثلا اب عقل نے ایک ضابطہ بنایا افضلیت دریافت کرنے کا۔ اب جیسے ایک حصی مثال سے آپ سمجھیں کھانے پینے کی، کہ ایک تو بریانی ہے اور ایک ہے قورمہ۔ ایسی مثالیں میں کبھی دیا نہیں کرتا، لیکن چونکہ بین مثالیں ہیں اور سہولت سے سمجھ میں آ جائیں گی اس لیے مجبور ہو کر یہ دیا ہے، ورنہ یہ لفظ آج ہی میرے منہ سے نکلا بھی ہے اتنی ساری عمر کے بعد کہ اس کا نام قرآن بریانی کا اور قورمے کا۔ اب اس کے جتنے اجزاء ہیں آپ ان کا احاطہ کیجیے۔ قورمے کا الگ الگ کیا ہے، اس میں نمک ہے، دھنیا مرچ، گوشت، گھی، دہی وغیرہ، ادرک، گرم مسالہ، یہ سب اجزاء آپ اس کے جمع کر لیجیے، احاطہ کر لیجیے۔ اس کو جبر کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ان تمام رقموں کا نام جبر ہے۔ اب اسی طرح بریانی کے اجزاء جمع کیجیے، چاول، زعفران، ادرک، گرم مسالے سب ملا لیجیے، لہسن وغیرہ، چاول، گوشت، گھی، یہ سب یہ کیا، یہ جبر ہو گیا۔ یہ جبر ہے نا؟ اب ان دونوں کو سامنے رکھ کے مقابلہ کیجیے، یہی جبر المقابلہ ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ تو اسی ایک مثال سے ہی تو بنا ہے جس کو الجبرا آپ کہہ رہے ہیں، وہ جبر مقابلہ ہے۔ دونوں کی مقداروں کو مقابلہ کر لیجیے، آپ مشترک مقداروں کو گھٹا دیجیے، جو باقی رہے گا ان میں اگر مساوات ہے تو مساوی ہے، کم تر ہے تو کم تر، بس بہتر ہے تو بہتر۔ آپ سمجھ گئے؟ تو نمک اس میں بھی، نمک اس میں بھی، نمک کو نمک میں سے گھٹایا، گوشت دو اس میں بھی گوشت، اس میں بھی گوشت کو گوشت سے گھٹایا، کاٹتے چلے جائیے آپ، ادرک اور گرم مسالہ اس میں بھی اور اس میں بھی، اسے بھی کاٹ دیا، سب چیزوں کو کاٹتے چلے گئے۔ اب وہاں تو رہ گیا چاول اور زعفران، اور یہاں رہ گیا دھنیا اور مرچیں۔ نا، اور ظاہر ہے کہ چاول اور زعفران دھنیا اور مرچ سے افضل ہے، لہذا بریانی قورمے سے افضل ہے بحکم جبر مقابلہ۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اگر آپ صرف جبر مقابلے کی اچھی مہارت کر لیں تو آپ کو بڑی سہولت ہو جائے مطالب کے نکالنے۔ یہ ایک شکل کا نتیجہ ہے کہ تمام علم ہمسا بالکل ایک چیز ہے، ایک فارمولے کا نتیجہ ہے اور باقی کچھ نہیں۔ خیر اس کی آپ ایسے ہیں کیونکہ لوگ اس سے دلچسپی نہیں رکھتے اس علم سے، اور وہ نہیں۔ بہرحال اس مثال سے یہ سمجھ میں آ گیا۔ بالکل اسی طرح کے نبی افضل ہے ملک، اسی طرح سے آپ مقابلہ کرتے چلے جائیے، جو زائد چیز نکلے گی اور اس میں نہیں ہونے کی وہی وجہ فضیلت ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہم نے دونوں کا مقابلہ کیا، مقابلہ کر کے کہا یہ بھی ممکن، یہ بھی ممکن، یہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، تمام مشترک اجزاء جو ہے پہلے دونوں کے جمع کیے، پھر باہم مقابلہ کیا، مقابلہ کر کے مشترک مقداروں کو گھٹایا۔ اب جو باقی بچے گا جہاں زیادتی ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گا، اسی کا نام فضیلت ہے، وہی افضلی ہے۔ سمجھ آ گیا نا اچھی طرح؟
تو سب چیزوں کا ہم نے مقابلہ کرتے چلے گئے، یہ ممکن، یہ ممکن، یہ موجود، یہ موجود، یہ مخلوق، یہ مخلوق، یہ ذی شعور، یہ ذی شعور، یہ عابد، یہ عابد، یہ مومن، یہ مومن، سب چیزیں چلے گئے، علم وغیرہ سب، یہ تقدس، اس میں بھی تقدس، اس میں بھی تقدس، ہوتے 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 ایک چیز نکل آئی، اختیار صرف، کہ وہ انسان میں ہے، ملک میں نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر قادر ہے، اور وہ یفعلون ما یؤمرون، ان کا فعل امر کے تابع ہے، وہ خلاف امر نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہو گیا ہم کو کہ علت فضیلت جو ہے وہ صرف اختیار ہے، یہ نکل آئی۔ اور ویسے بھی اب اس کو باہر نکال کے بھی دیکھا کہ اب ایک مثال یہ ہے کہ افضل جو یقیناً افضل ہے، کہ اس سے کوئی افضل نہ ہو، اس سے جو شے مل جائے گی کسی چیز میں بھی مشابہت کھا جائے گی، وہی افضل ہو جائے گی، خیال آ گیا نا؟ یہ نہیں تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ کامل ہے، کامل الاختیار ہے، اس کی قدرت کامل ہے، تو اس کی قدرت اس کی ناقص ہی صحیح، لیکن بہرحال کامل قدرت کے کسی حد میں آن کے مشابہ ہو گئی، تو اس مشابہت افضل سے، اکمل سے، یہ بھی اکمل اور افضل ہو گیا۔ آگے نا آپ دیکھیں، لیکن یہ سب ضابطے عقل کے ہیں۔ اب اس میں خرابی کیا ہے؟ اب آپ اس کو غور سے سنیے، اب مضمون نہایت نازک ہے، اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں قطعی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ دلیل سے تو ثابت ہو گیا نا، یہ جو کہتے ہیں نا دلیل کی بڑی اہمیت دل میں بٹھائی ہے، یہ بڑی حماقت ہوئی ہے دنیا سے۔ ہاں، دلیل تو وہ منزل عینک کے ہے، عینک کی تو ضرورت ہی جب پڑے گی کہ جب ضعیف البصر ہو، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ قوی البصر کو کیا ضرورت، ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو دلائل پر اعتماد تو اسی وقت ہوگا جس وقت کے آنکھوں میں کمزوری ہو عقل کی، تو عقل کی آنکھ پر دلیل کی عینک چڑھا دی جائے گی، تو اس سے دیکھ لے گا، ذہن میں گیا۔ تو یہ دلیل سے تو یہ ثابت ہو گیا، یہ طریقہ اور یہ قانون جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ حق نہیں ہے، ذہن میں بیٹھ گیا نا، یہ حق نہیں ہے، اس لیے کہ اب دلیل سے ثابت ہو گیا نا کہ بریانی بہت افضل ہے، تو جس مہمان کے لیے بریانی پکائی گئی ہے، اگر اس کی طبیعت اور مزاج کے یہ مناسب ہے اور رکھا گیا اور شوق سے اس نے کھا لیا، تب تو وہ قیمتی ہے، اور جو اس کا ہاتھ اس پہ نہیں پڑا، قورمے پہ پڑا یا اس پہ بھی نہیں پڑا، دال پہ پڑا یا مولی پہ پڑا یا چٹنی پر پڑا اور میں نے دیکھا، تو وہ سب بیکار ہے، نہیں سمجھا؟ تو وہ تو اصل میں جو وہ مہمان ہے کہ جس مہمان کے سامنے وہ پیش کیا جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کون سی شے مرغوب ہے، وہی افضل ہے، تو اس نے کہا لما خلقتو بیدی، ابے تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، میں نے تو اپنی جان ٹیک دی اس کے بنانے میں، دونوں ہاتھوں کے معنی جان ٹیکنے کے، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، میں نے اردو محاورہ کیا کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے بنانے میں نے جان ٹیکی ہو، ان کو تو میں نے چٹکاری میں ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا، اس کو تو کہہ دیا خلقتو بیدی، میں نے تو اس کے بنانے میں اپنی جان کھپا دی، جان ٹیک دی، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ہاں ہاں، جان ٹھیک، میں تو اپنی جان سے تو پسند جو چیز بنائی تھی وہ پسندیدہ انسان ہے، اس لیے ہم کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی شے کا، ذہن میں بیٹھ گیا نا، آپ سمجھ گئے نا؟ تو کلیہ کیا نکلا؟ ہر وہ شے افضل ہے جس کو خدا افضل کرے، خواہ عقلی دلائل افضلیت کے کتنے ہی قائم ہو جائیں کسی شے پر، وہ جب تک افضل نہیں ہونے کی، جب تک کہ خدا اس کو افضل نہیں کہنے کا، خواہ وہ ایمان ہو، خواہ وہ صدق ہو، خواہ وہ اور کوئی نیکی ہو، تقوی ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، رنگ بیٹھے نا آپ کے کچھ نہیں، ایمان جیسی چیز جو ہے وہ افضل نہیں ہے اگر وہ تسلیم نہ کریں، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں تو اس نے کہہ دیا اعلان، جو ہی فرعون نے کہا فلما ادرکہ الغرق، جو ہی وہ ڈوبنے لگا، قال آمنت، فرعون بولا میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بنی اسرائیل جس معبود پر ایمان لائے ہیں اسی معبود پر میں ایمان لایا، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا اعلان، اب کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں تسلیم کرتا اس وقت، ختم۔ وہ بات سچی کہی تھی فرعون نے، لیکن اس نے کہا میں نہیں تسلیم کرتا، وہ آگے کی چیز ہے آل آنا، بس اب میں نہیں تسلیم۔
نامنظور. خیال میں آ گیا نا آپ کے؟ تو ایمان کو نامنظور کر دیا، وہ ایمان کفر سے بدتر ہو گیا، ڈوب گیا پر ہر جگہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. یہی ہے وہ دن جس دن کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول سچی خبر دیتے چلے آ رہے تھے. تو یہ ایمان ہے کفر ہے؟ یہ ایمان ہے، سچی بات ہے. نبیوں کی بھی تصدیق ہو گئی، روز جزا کی بھی تصدیق ہو گئی. اس تصدیق کے کرتے یہ سب کے سب جہنم کی طرف چلے گئے اور جہنم میں داخل ہو گئے. تو اس ایمان کا انجام یہ ہوا کہ یہ سب جہنم میں گئے. تو اس نے کہا میں اس تصدیق کو نہیں تسلیم کرتا، نہ روز جزا کی تصدیق کو تسلیم کرتا ہوں، نہ نزا کے وقت کی تصدیق کو تسلیم کرتا ہوں، نہ آسمانی عذاب کے نزول کے وقت کے ایمان کو تسلیم کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اس میں بھی یہ شرط ہے اگر چاہوں گا تو تسلیم کروں گا، نہیں اور کوئی کہنے سننے والا نہیں. وہ ابھی ایک بحث آتی ہے آگے آپ کی اس آیت کی تفسیر کے اندر، اس میں یہ سب باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ خدا نے چاہا. تو آپ کو کلیہ قاعدہ معلوم ہو گیا کہ افضل کون سی شے ہے جس کو اللہ افضل کہہ دے بس. اور اگر اللہ کسی کو افضل نہ کہے تو وہ افضل کسی دلیل سے بھی نہیں ہونے کی. زیادہ سے زیادہ عقلی دلیل ضرور اس کی فضیلت پر دلالت کرے گی، اور عقلاً یہ کہا جائے گا یا وہ شرع کی بات جو ہوگی وہ بھی عقلی ہوگی. یعنی یہ شرع کی بات عقل میں آتی ہے. اگر وہ شرع کی بات آگے کے حکم الہی کے مطابق ہو جب، اور جو اس کے خلاف حکم ہو گیا کچھ بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تو اپنے گناہ کے لیے بخشش طلب کر ہم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے. لیکن اس نے آپ کے لیے یہ نہیں کہا آپ اگر یہ کہہ دیں یا محمد اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں، آپ یہ کہتے ہی کافر ہو گیا، بالکل ابو جہل اور ابو لہب سے بدتر ہو گیا. چاہتا عبدین صالحین نوح اور لوط علیہ السلام کو بندہ صالح کہہ دیا، آپ کہتے ہیں محمد بڑے صالح اور نیک بندے تھے، یہ کہتے ہی کافر ہو گئے. خدا ان کو بخشے بڑے نیک آدمی تھے، اتنا کہتے ہی کافر ہو گئے. آپ کی سمجھ رہے ہیں یہ اصول سمجھ. تو جو بات وہ کہے اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہ ہو اس کے خلاف کہنے کی، تب وہ بات صحیح ہوگی اس کی بھی. یعنی خدا کی بات جو ہوگی وہ ہوگی جو آخر میں ہوگی. جو پہلی بات ہے اسے اس نے منسوخ کر دیا، وہ ختم ہو گئی. ناسخ ہونی چاہیے، ناسخ ہونی چاہیے خدا کی بات بھی. پہلی بات نہیں. خدا نے پہلے یہ کہا کہ یہ اس کی علت ہے، دوبارہ یہ کہا کہ یہ نہیں، میں اس نہیں تسلیم کرتا. وہ دوبارہ جو کہا وہ ہے. پہلے اس نے کہا کعبے کو سجدہ کرو یہ مسجود ہے، پھر اس کو منسوخ کر دیا کہ نہیں بیت المقدس کی طرف سے، پھر اس کو منسوخ کر دیا کہ نہیں پھر کعبے کی طرف سے. یہ 3 انقلاب ہو گئے. اب وہ چاہتا تو اور ایک دفعہ انقلاب کر دیتا. پھر اس نے کہہ دیا کہ اگر جہت نہ معلوم ہو تو آئے نا ماتولی فسمى وجه اللہ، جدھر چاہو منہ کر لو ادھر ہی میرا منہ ہے بس. جب جہت کعبہ نہ معلوم ہو تو آپ کی سمجھ میں آ گیا. مجھے کیا سمجھانا تھا؟ یہ بات سمجھانی تھی کہ یہ لڑائی جو ہو رہی ہے فریقین کی جہان میں اور ہزاروں برس سے چلی آ رہی ہے، اس کی علت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مقصد کے اس بات کے لیے جزئی فائدہ بھی ہوتا ہے تو اسے حاصل کر لیتا ہے، جزئی دلیل سے استدلال کرتا ہے. چاہیے تھا کلی دلیل سے کہ جو کبھی نہ ٹوٹ سکے. وہ چاہتا ہے فریق ثانی کو زک دے دیں کسی طریقے سے بھی ہو. جب لڑائی ہوتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ اتنی قوی تکڑا آدمی ہو، اس کے ہاتھ میں تلوار نہ لگے تو لکڑی سے مارنے لگتا ہے، حالانکہ وہ لکڑی سے پٹنے کے قابل وہ نہیں ہے، لکڑی ٹوٹ جائے گی. بیٹھ گیا نا، لیکن وہ مارنے کا اسی سے ارادہ کرتا ہے. بچوں کو دیکھا ہے وہ پنکھے ہی مارنے لگتے ہیں، کنکر ہی مارنے لگتے ہیں دشمن کے جو باپ سے لڑ رہا ہے اس کے. بیٹھ گیا نا آپ کو. تو یہ طریقہ ہوا. تو
تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ تجھ کو ہرایا جائے، بلکہ حق کی تحقیق ہو، اگر تو حق پر ہے تو اسے ہم تسلیم کریں گے اسی طریقے پر، اور ہم حق پر ہیں تو تم تسلیم کرو، تو قطعی کامیابی ہوگی اور دلیل بھی صحیح مل جائے گی۔ اور جو ذہنیت یہ ہوگی کہ دشمن کو یا مخالف جماعت کو زد دے دیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ اصول آپ سمجھ لیں، یہ ایک ہی بات بہت بڑھیا ہے، اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی تو نسلاً بعد نسل عمر بھر کام دے گی۔ کیا چیز افضل ہے؟ جس کو اللہ افضل کہے، بس۔ اللہ کے افضل کہنے کے کیا معنی ہے؟ کہ وہ اپنے نبی کے ذریعے اعلان کرا دے کہ میں فلاں شے کو افضل قرار دیا، وہ افضل، خدا کو فاضل، خدا کو فضیلت، خدا کو مفضولیت، جو بھی کچھ ہو، بہرحال معیار یہ نکلی کہ جو خدا کہے بس۔ اور خدا کی شان میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے، کوئی ضابطہ اس کو نہیں گھیرنے کا، اور ہر ضابطے کو وہ گھیرے۔ آگے نا آپ دیکھیں، اب اس نے قاعدہ بتایا ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، یہ جو ماں کو جوڑو کو ماں کہہ بیٹھے ہیں بیوی کو، تو یہ کہتا ہے یہ بیکار لفظ بہودہ بات ہے، ماں تو وہ ہے جو جنے۔ اس نے ایک ضابطہ بتا دیا۔ اب سمجھ آیا؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، وہ ماں ہے، تو ماں کا ماں نام رکھا اس کا جننے والی کا، چل میں کیا تو اسے یہ حق ہے، ٹھیک ہے حق، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی ماں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان ماؤں نے ان کو نہیں جنا، تو اسے یہ حق۔ اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط رستہ اختیار کر لو اور کوئی برا اثر پڑ جائے۔ خدا کو ہر وقت حق ہے، جو چاہے تو کہہ دے، چاہے وہ نبی ہو ولی ہو، جس کو جو چاہے کہے، لیکن جو وہ کہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ کہے کہ تم بھی کہہ سکتے۔ وہ انبیاء کو ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ اگر وہی باتیں ہم کہیں تو قطعی کو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، سچائی وچائی کچھ نہیں، جس کو وہ سچا ہے۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اب یہ کتنی سچی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ سے کہے اور ان دونوں کے اعضائے تناسل کی طرف اشارہ کر کے کہ تم دونوں نے اس کا اتصال کیا تھا، اس سے میں پیدا ہوا، تو یہ واقعہ سچا ہے، لیکن یہ کہتے ہی آنکھ ہو گیا محروم الرزق، اتنا بڑا فاسق ہو گیا کہ کچھ آدمی۔ تو ایسے سچ سے کیا فائدہ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو اس نے کہا سچ تو وہ ہے جسے میں سچ کہوں اور تم سے بھی کہہ دوں کہ ہاں یہ سچ ہے، تم کہو۔ اور ایک بات ایسی ہے کہ میں نے تو کہہ دیا یہ سچ ہے، لیکن تم کو اجازت اس کے سچ کہنے کی نہیں دی، تو وہ بھی نہیں ہونے۔ ذہن بیٹھ گئے نا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جو ہی منافق تیرے پاس آئے تو کہنے لگے ہم شاہد ہیں اس بات کے کہ تحقیق بے شک تو البتہ اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے بے شک تحقیق تو اللہ کا رسول ہے۔ یہ واقعہ سچا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کا قطعی شہادت دینے والا ہے، قطعی شاہد ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی یہ سچی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے سچ کو میں نہیں سچ تسلیم کرتا، ان کے نام میں نے جھوٹا رکھا، اس منافق سچ بولنے سے جھوٹے۔ بس یہ تو ایمان کی بات ہے اور صحیح بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے کہ یہی حق بات ہے۔ خدا کی
اور کچھ نہیں. جو خدا چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے، اس کے فعل کے لیے کوئی ذمت نہیں. جیسے کہ ہم قریب آیت کی تفسیر میں ایک بحث آ رہی ہے، اس میں اس کو دلیل سے ثابت کر دوں گا، جس دلیل کو میں نے خود نکالا. تو یہاں تک مسئلہ ختم ہو گیا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے اپنے لیے تجھے تیار کیا، ملائکہ کو اپنے لیے نہیں تیار کیا. اب سمجھ گیا نا؟ تو خدا نے اپنے لیے جسے تیار کیا وہ تمام مخلوق سے افضل ہے. ختم ہوا کہ انسان تمام مخلوق سے افضل ہو گیا بس. اور انسانوں میں چونکہ انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں، وہ افضل ہو گئے. اب رہ گئے کافر، تو ان کافروں کا حشر یہ ہوا کہ وہ سڑ گئے نوعیت کے اعتبار سے. تو وہ اچھے تھے، جیسے بہت بڑھیا سرولی کے آم ہوں اور وہ ہندوستان سے آئیں، آتے آتے سب گل جائیں تو پورا کا پورا ٹوکرا پھینک نہیں پڑے گا ہے. اور اس کے مقابلے میں گھٹیا سے گھٹیا پیاز صاف ستھری ہو تو اسے رکھ لیا جائے گا. سمجھ گیا نا اچھی طرح سے؟ یہ بے شک بہتر تو ضرور تھے کافر، لیکن یہ سڑ گئے. کفر کے معنی سڑے ہوئے ہونے کے. سڑنے کے کیا معنی؟ یعنی وہ کارآمد نہیں رہے. کارآمدی یہ کیا معنی؟ جس کام کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے، جیسے آم جس لیے پیدا ہوا تھا اس کام میں نہ آئے، یہی معنی اس کے سڑنے کے. تو آدمی جس لیے پیدا ہوا اس کام میں نہ آیا تو وہ سڑ گیا. سیدھی سی بات ہے. وہ جب وہ مقابلہ یہاں بھی آئے گا، جو سڑے ہوئے آم سے کافر کو آپ مقابلہ کریں، ان کے اجزاء کو تحلیل کریں، مشترک مقداروں کو گھٹائیں، باقی وہ نہیں رہے گا. کل قاعدہ ہر جگہ جاری ہوگا. خدا تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت کرے اپنے فضل و کرم سے. اور مجھ کو ذہن بیٹھ گیا نا آپ کے؟ جی وہ اب تقریر میں آ جائے گی، اس کو میں ملا دوں گا. سوچ رہا ہوں کہ کس جگہ لا کے اس کو ڈالوں. اور وہ میرا دماغ اتنا کمزور ہو گیا ہے، لیکن بہرحال میں ملا دوں گا. یہ مجھے دل نے میری شہادت دی اور گواہی دی کہ میں آپ کے مضمون کو کسی نہ کسی طریقے کو ملا دوں گا. اب آیت کی تفسیر کر دیتا ہوں تاکہ دقت نہ ہو. گرم ہو ہمارا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے اور جما دے اور سیدھا رستہ نظر آ جائے اور بات سمجھ میں آ جائے. یہ جو آپ کا علم کلام جاری ہوا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر حکماء کی رائے آئیں گی، جو آپ دیکھیں گے یہی طریقے ہیں. انہی طریقوں سے 20 غلطیاں ہوئی ہیں. یونانی حکیم ہوں، اسلامی حکیم. یعنی مسلمان کوئی غلط رستہ اختیار کر لے، یعنی مسلمان شراب پی لے، تو اس سے یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ مسلمان کے مذہب میں جائز ہو. بیشتر مسلمان. ایک پادری صاحب تھے، ان سے بحث ہوا کرتی تھی. ایک مسلمان ملا ان سے بحث کیا کرتا تھا، شراب کے مسئلے میں بحث ہوئی. وہ تھا اندھا مسیح، آپ کو یاد ہوتا تھا. تو اس میں وہ پادری تھے مٹروز صاحب. میں بھی کبھی کبھی وہاں چلا جایا کرتا تھا، لیکن میں اس قابل نہیں تھا کہ میں بحث کروں. بہت چھوٹا سا تھا میں. اور ان کی بحثیں گھنٹہ گھر کے نیچے وہ بمبے سے بنے ہوئے تھے، وہاں وہ ہوا. تو جو اس سے بحث ہونے لگی، وہ مناظر عام ہوتے تھے اس زمانے کو، روک ٹوک تھی نہیں. اس شراب کی عیسائیوں کے یہاں چونکہ شراب پی جاتی ہے، اس پہ اس نے کچھ اعتراض کیا کہ آپ کے یہاں شراب ہوتی ہے. تو اس نے کہا قبلہ عالم یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ سامنے لال قلعے کے شہزادے دن رات جام کے جام اڑایا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے؟ یہ سب مسلمان تھے. تو وہ تھا جاہل آدمی بیچارہ، وہ فوراً سن کے بھاگ گیا. الٹا اسے جواب نہیں آیا. تو اس سے کہا تمہیں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ چیز، تو یہ اس قسم کی 20 غلطیاں ہوئی. ہر وہ شخص جس نے حکمت سے کام لیا، ہر وہ شخص جس نے یہ مصنوعی علوم سے کام لیا، خواہ وہ فارابی ہو، بوعلی ہو،
जाहिल हो, नज़ाम हो, कितना ही बड़े से बड़ा आलिम हो, गलती की, यानी मैंने दलील से ये साबित कर दिया है कि असल में गलती नाम ही इस चीज का है। अलग अक्ल से काम लेंगे, अक्ल से फेल करने का, अपनी राय से फेल करने का नाम गलती है। ये आपके ख्याल, यानी आप गोली मारे हिरन के और लग जाए आदमी के तो कभी भी फांसी नहीं होने की, है? आदमी मर जाते ही नहीं। कत्ल ये जो है खतन, जो खतन कत्ल होते हैं, कहाँ होती है? नहीं होती, कि उसने अपनी राय से नहीं मारा, रिंग बैठ गया ना। और बंदर को हमने अपनी राय से मार डाला था तो सारे हिंदू आन के जमा हो गए महरौली के अंदर और बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ाया। वो आन की चीजों को खा जाता था, हमारे मकान में से सब तकलीफ दिया करता था, तो आज ये तय पाया भाई इसे मार डालो, उन्होंने गोली उठा मार दिया। हमारे साथ के एक आदमी 12 करोड़ बाकी जमा हो, तो फेल जो था वो अपनी राय से। तो अपनी राय से कोई भी फेल करोगे तुम, अच्छा या बुरा, ज़हन बैठ गया ना आपके, नहीं? अपनी राय से फेल करने ही का नाम गलती। और आपके सामने कितनी हिस्सी और मुशाहदा मौजूद है, हिस्सी मुशाहदा मौजूद है कि कातिल कत्ल करता है मकतूल को, वो मकतूल हो गया, कातिल को गिरफ्तार कर लेती है हुकूमत और फिर उसको फांसी चढ़ाती है, तो जल्लाद उसको कत्ल करता है। तो फेल दोनों का एक ही है, कातिल ने जो मकतूल के साथ किया वही फेल जल्लाद ने कातिल के साथ किया। नहीं आया आपके ख्याल में? एक ही निस्बत है ना दोनों। फिर उसको तो खलत भी मिलता है और फीस भी मिलती है जल्लाद को, और इसके ऊपर लानत होती है और कुछ भी नहीं मिलता और फांसी से होता है। फेल दोनों का एक, तो मालूम हो गया, आप समझ गए ना कि यहाँ बुराई क्या हुई है। उसने अपनी राय से कत्ल किया था, इसने हाकिम के हुक्म से कत्ल किया, बस अपनी राय से नहीं किया। तो मालूम हुआ कि गलती जो है वो नाम अपनी राय से अमल करने का है, इससे ज्यादा और बय्यिन हिस्सी शहादत होने की नहीं। अपनी राय से काम करने ही का नाम गलती है, वो खत्म हुआ। बैठिए ना। और जिसकी राय है, यानी वो राय जिसकी मखलूक है, उसकी राय से काम करने का नाम सवाब है, अदल है, हक है, सही है, ठीक है। ठीक किसको कहते हैं? खुदा की राय के मुताबिक काम करने का नाम ठीक, अपनी राय से काम करने का नाम गलती। वक्त से खत्म हो गया। अब इसको जितनी बारीक दलीलों से आप कहें साबित करने की कोशिश कर रहे, बाकी ये तो हिस्सी मुशाहदा है, आप हर जगह देख लीजिए जाके। अब पानी की जरूरत है ना, ये माया हयात है, ये नहीं। अब हमने कहा आपसे पानी लाओ, यूं किया तो ठीक है, आपने गिलास रख दिया लाके, आप कहीं लुकमा हलक में फंस गया। इतनी उम्दा चीज है, पानी गले से लुकमे को उतारता है, जिंदगी पैदा करता है, हयात बख्श चीज है, बड़ी नाफे है। मौली साहब के वास्ते मटके गिलास भर भर के जमा यहाँ करके रख दो तो बाइस नफरत, गुस्से और लानत का होगा या खुशी का होगा? नहीं समझा? बुरा ही होगा ना, या ढेरों गिलास रखना शुरू कर दें आप, तबीयत बदलनी शुरू कर दें। तो अपनी राय से ऐसा हयात बख्श फेल करना कितना मुज़िर है। आप तलब करें, हाँ तो ठीक है, वो बिल्कुल, अब वो नहीं करेगा तो वो मारती। आपको हर चीज महसूसात में मिलेगी, हमें समझाना ही है। मजहब नाम ही महसूसात की हिकायत का है, बस। कोई उसके अंदर बारीक चीज नहीं है सोचने समझने की। बारीकी नाम जहालत का है, जो जाहिल है वो गौर करेगा। नहीं समझा? नहीं समझता। जिसे मालूम है कि ये है असलम साहब का मकान, सीधा यहाँ आ जाएगा। जिसे ना मालूम नहीं है वो कहेगा ये दीवार, ये बागीचा, ये गार्डन रोड, ये फला, हर दलील को देखेगा और उसमें अटकेगा और पूछेगा और उलझेगा और ये करेगा। नहीं समझा? तो ये जितने आलिम है ये सब जाहिल है, नहीं समझे, क्योंकि ये उलझ रहे हैं। और जो समझा हुआ है वो सीधा यहाँ आ जाएगा, वो मालूम है उसे कि असलम का मकान।
اب اس سے زیادہ تو بین بات ہو نہیں سکتی میرے سے جی، کوئی نہیں ہو سکتی. دن بیٹھ گیا نا. اور یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا، شروع کیا ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے، باقی کوئی کتاب نہیں، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں. کوئی مقدمہ اس نے ایسا نہیں بیان کیا کہ جو قابل شک ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو شک نہیں ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا کہ خدا کو شک نہیں، نبی کو شک نہیں، مومنوں کو شک نہیں. اس سے کیا فائدہ؟ وہ تو تینوں مدعی ہیں اس کتاب کے، اگر وہ کہیں کہ ہمیں شک نہیں تو اس سے فائدہ کیا؟ اور اگر تو کافروں کو شک نہیں تو کافر کہتے ہیں ہمیں شک ہے، تو پھر کیا مانے لا شک کا فی لا ریب فیہ؟ کیا مانے؟ نہیں، یعنی نفس شک کی نفی ہے. شک جس چیز کا نام ہے اور جس بات کے ساتھ شک متعلق ہوتا ہے وہ بات اس میں نہیں بیان کی. اب تم سب مل کے بولو، دیکھو کہو یہ کہیں یہ کیسی بات ہے؟ اس میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا. یہ پانی کا گلاس ہو سکتا ہے شک؟ نہیں ہو سکتا. اب اس وقت 4 بجیں گے، کوئی شک نہیں. اگر ہم یہ کہیں اس وقت آدھی رات ہے تو اس میں بھی آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے؟ سمجھا؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. صدق و کذب دونوں میں شک نہیں ہے نا، یعنی اس کے قاضی ہونے میں کوئی شک نہیں. ذہن میں بیٹھ گیا نا. غازیان کو کہا کہ یہ عام ہے، آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے. یعنی غازیان عام نہیں ہے، اس میں شک، یہ مطلب شک نہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ خورشید نے اسی وقت اعلان جنگ کر دیا اور آئزن ہاور کو ایک چٹھی لکھ دی ہے اس وقت اس مجلس کے اندر یہ خبر میں آپ کو دوں، تو یہ سننے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو اس نے، ہو سکتا ہے نہ کیا ہو. یہ بات قابل شک ہے. نہیں سمجھا آپ؟ سمجھو تو باریک باتیں علم کے اصول یہی ہیں. تو اس بات کو اور اس بات کو دونوں کو ملاؤ کہ اس میں کیا چیز ہے اور اس میں کیا چیز نہیں ہے. تو جو چیز اس بات میں ہے اس میں تو شک ہوگا، اور جو چیز اس بات میں ہے اس میں شک نہیں ہونے کا. نہیں، تو قرآن نے کوئی ایسا مقدمہ نہیں بیان کیا کہ جو اس لائن کا ہو، بلکہ جو مقدمہ بیان کیا ہے دلائل پر، آپ سمجھ گئے نا، دعاوی پر جو دلائل بیان کیے ہیں وہ اس لائن کے ہیں. جیسے یہ جیسے اس نے کہا ان کنتم فی ریب من البعث سے، اگر تم کو شک ہے مٹی سے دوبارہ پیدا ہونے میں، فإنا خلقناکم من تراب، پہلی بار مٹی سے بنا دیا. اور اگر تم مٹی سے نہ بنتے تو مرنے کے بعد مٹی نہ ہوتے، کیونکہ مرکب جب تحلیل ہوگا تو اجزائی کی طرف سے تحلیل ہوگا نا. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مٹی ہو چاہے جلا دو چاہے قبر میں رکھ دو مٹی قطعی ہو جائے گا. تو معلوم ہے کہ مٹی اس کے قوام میں داخل ہے. تو جب پہلی بار مٹی سے بنا دیا اس میں شک نہیں ہے، تو دوبارہ مٹی سے بنانے میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جو فعل اول میں تو امکان تھا شک کا، فعل ثانی میں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جتنے بھی قرآن نے دلائل بیان کیے ہیں، کوئی دنیا کا ایک طاقت ایسی نہیں ہے انسان کے ان سے واضح اور بین بیان کر سکے. اب جب چاہے اس کی تفصیل آپ کر لیں، ایک ایک جز کو نکال لیں اور دنیا کی کتابوں کو جمع کر لیں، اولین اور آخرین جمع ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. 3 مقدمے ہیں، کل 3 دعوے ہیں قرآن کے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، محمد برحق صلی اللہ علیہ وسلم قیامت آئے گی. 3 دعوے کل ہیں سارے قرآن کے، اور اس میں جتنے دلائل اس نے بیان کیے ان تینوں کے اس بات کے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور آسمانی کتابوں میں بھی اتنے نہیں ہیں، اور عقل والے تو کر ہی نہیں سکتے. اور اتنے واضح عقل کی بات بیان کی ہے کہ کم سے کم درجے کا چمار کمہار ادنا ترین کسان بھی سمجھ لے، اور بڑے سے بڑا آدمی نبی بھی سمجھ لے، نبی سے لے کے کم سے کم عقل کا آدمی سمجھ لے.
تو نبی سے زیادہ عقل کسی کی نہیں ہوتی. وہ قبل النبوت عقل العقلاء ہوتا ہے, تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوا کرتا ہے نبوت سے پہلے. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ بات سمجھانی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دے کے سمجھایا, یہ قرآن میں تمام مثالیں موجود ہیں. بس اب وقت آپ کا نکل جائے گا, تفصیل رہ جائے گی اس مضمون کو, تو یہ تو برابر ہی ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا جہاں مضمون آئے گا, اور اس کو ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. صرف چیز خدا وحدہ لا شریک یعنی الہیات اور نبوات اور معاد ختم. نظری بحث ہے, باقی عملی ہیں. 600 آیتوں میں عمل اور باقی سارا قرآن میں نظر. 2200 سے زیادہ ہیں آیتیں, جس میں تقریباً 1/3 یا 1/3 سے بھی کم عملیات ہیں, اور اس میں سب قصص وغیرہ شامل ہیں, اور 2/3 یا اس سے کچھ زائد میں نظریات ہیں اور فکر کی چیزیں. اور پھر ان کو سمجھانے کے طریقے بھی اسی نے بتائے ہیں. کوئی حکیم نہیں بیان کر سکتا. یہ شہرت ہو گئی ہے کہ معلم اول حکیم ارسطو نے کتاب تدوین کی, اس کا نام رکھا تعلیم اول. پھر شیخ ابو نصر الفارابی نے اس کا ترجمہ یونانی سے عربی میں کر دیا, ان کا نام رکھ دیا تعلیم ثانی. یہ سب سکندر کے حکم سے بنایا تھا. یہ سب فضول باتیں ہیں. تورات کے اندر مفصل موجود ہے اور قرآن میں بہت زیادہ موجود ہے. یہ منطق کی تدوین اس نے نہیں کی. منطق جو ہے وہ سب تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے. وانزلنا علیہ الکتاب والمیزان, برابر چلا آ رہی ہے. کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کی, یعنی تولنے کی معیار. ہر شے کی معیار ہے کہ کیوں کر تم نامعلوم چیز کو معلوم کرو. اس کے تمام فارمولے بتاؤ. هل يستوي الأعمى والبصير, هل تستوي الظلمات والنور, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. برابر کہہ رہا ہے کہ اجتماع النقیضین محال ہے, یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پہلا فارمولا ہے کہ اجتماع النقیضین محال ہے, جس میں انسان اور جانور دونوں شریک ہیں. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے پایوں کے نیچے پانی رکھ دیتے ہیں تاکہ چیمٹی نہ چڑھے, کیونکہ چیمٹی جو ہے وہ اس بات کو جانتی ہے کہ اجتماع النقیضین محال ہے. جبھی تو چڑھ جاتی ہے. اگر پانی نہ رکھا جائے تو مردے پہ چڑھ کے اس کو کھا جائے گی گوشت کو. اب سمجھ رہے نا میری بات؟ سب تو پہلے اصول اس نے یہ بتا دیے کہ یہ دونوں مقابل چیزیں ہیں. اجتماع متقابلین محال ہے. متقابلین کا جو اہم ترین متقابل ہے اس کو تناقض کہتے ہیں. نقیضین یہ اصطلاحیں انہوں نے نام رکھی ہیں, اس کو کہتا ہی نہیں ہے الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ تو نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں, دھر لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ کی منظوری کے بغیر, اس سے منظوری لیے بغیر یہ نام رکھ دیے تم نے. تو یہ جتنے اصطلاحی جو ہے یہ سب لغو ہیں, کچھ نہیں ہے ان کے اندر, بیکار چیزیں. جو اس میں زیادہ غور کرے گا اسی قدر بے غور ہو جائے گا. سمجھ میں کچھ نہیں آنے کو. میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں, میں نے 50 برس غور کیا ہے, تقریباً 46 برس پختہ, 46 سال میں نے پختہ غور کیا ہے. کتاب کا کوئی مطالعہ نہیں کیا. کتاب نہ میں نے پڑھ کے دیکھ کے پڑھی نہ پڑھ کے دیکھی. ہاں, کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ مجھ کو تو صبح سے 9 بجے تک تو خاندانی کا ضروریات زندگی جو ہے ان کو اس میں سب کرتا تھا. پھر باقی وقت جو بچتا تھا تو ان کے جو وسائل اور ذرائع تھے, یعنی روپیہ کمانے میں, دن بھر روپیہ کماتا, اور وہ طرفین لیل و نہار کی جو تھے ان کے خرچ کے تدابیر, مجھے وقت کامل تھا. آپ سمجھ گئے نا؟ 9 سے مغرب تک تو میں روپیہ کماتا رہا, اور مغرب سے اور صبح کے 9 بجے تک پوری رات اور اس میں اس کو سرف کرتا رہا. تو کامل تھا. کتاب کیسے دیکھ سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ اگر میں کسی اخبار کو دیکھ لیتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے صرف گرنے لگا, گیا, برداشت نہیں ہوتی. بس 2-4 منٹ تو دیکھ لیتا ہوں, زیادہ نہیں دیکھ سکتا.
لیکن غور میں نے 46 سال کیا ہے، بہت غور کیا ہے، یعنی وہ کام بھی کرتا رہتا تھا، غور بھی کرتا رہتا تھا، چلتا بھی رہتا تھا، غور بھی کرتا رہتا تھا، سوتا بھی رہتا تھا، غور بھی کرتا رہتا تھا، اور مجھے سوتے میں ایسی ایسی باتیں معلوم ہو گئی ہیں کہ کچھ یاد ہیں مجھے اور کچھ بھول گیا، جو یاد ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، وہ میں کسی وقت موقع ہوا بتا دوں گا اور بخل نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بات بالکل صحیح طریقے پہ معلوم ہو گئی کہ کبھی بھی کوئی شے معلوم نہیں ہونے کی، کچھ بھی نہیں معلوم ہونے کا، دھوکہ ہے یہ، اور محض دھوکے میں دنیا آ گئی، کبھی بھی نہیں معلوم ہونے کا۔ آپ جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ میں نے بہت بڑے اماموں کو دیکھا، بہت بڑے عظیم شان علماء کو دیکھا، بڑی بڑی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں، بڑے الجھنوں میں پڑ گئے۔ جیسے کہ آپ چلے جائیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کاٹکا پل دلی میں ہے، تو کاٹ کے پل سے لے کے اور کشمیر دروازے تک برابر لائنوں کا سلسلہ پڑا ہوا ہے، نہیں سمجھا؟ اور دونوں شاہزلے کو جا رہی ہیں، نہیں سمجھا؟ سب اس سمت کو سب جا رہی ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم سے روک کے وہ لگے ہوئے ہیں گنڈے سے، آپ نے دیکھا ہے، اور ایک ہی لائن رہے گی جو آگے جائے گی کلکتے تک، اور باقی سب کٹ جائے گی۔ تو یہ لائنوں کا زیادہ کرنا، دلائل کا زیادہ بڑھانا، یہ سب بے دلیل ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے جو قرآن نے بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے، اور کسی کو کوئی عذر نہیں رہنے کا۔ پھر قرآن کو سمجھو صحیح طریقے پر، بس، اور کوئی صورت نہیں ہے علم کے حاصل کرنے کی۔ ذہن بیٹھ گیا نا آپ کو؟ اور وہ علوم کے جو دنیا میں نفع بخش ہیں وہ تو سب بے سود ہیں اور غلط ہیں۔ ہم تو سارے یورپ اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے زندگی بسر کرنے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ بہت بڑی اکثریت جو ہے اہل حیات کی، وہ بغیر عقل کے زندگی گزار رہی ہے، نہیں سمجھا؟ اسی کو تو حیوان کہتے ہیں، یعنی حیوانات کی تو بہت بڑی اکثریت ہے جس کے مقابل میں، بحر کے مقابل میں قطرہ بھی انسان نہیں ہے۔ تو یہ جتنے حیوانات ہیں یہ زندگی گزار رہے ہیں، نہیں یعنی یہ نہیں گزار رہا، تو ان میں کہاں عقل ہے؟ اگر شرط ہوتی عقل زندگی گزارنے کی تو جتنے حیوان ہیں یہ سب عقلا ہوتے۔ بکرا، بندر، مکھی، مچھر، اژدہا، سانپ، یہ سب بے عقل ہیں نہیں ہیں؟ تو زندگی گزارنے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تم نے عقل سے زندگی کے اسباب مہیا کیے تو ڈبل بوجھ ہو گیا، یہ جانور سے ہی بدتر ہوئے کہ وہ بغیر عقل کے گزار رہے تھے، تم نے ایک بوجھ رکھ کے گزارا، نہیں سمجھا؟ یعنی پہلے اس کی مثل بنو گے جانور کی، پھر اس سے بدتر ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ اس بوجھ سے فارغ ہے۔ کتنا عظیم الشان بوجھ تم نے عقل کا لاٹ کر وہی فیل کیا جو جانور نے کیا تھا، کیا ہوا؟ بس آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر کہو کہ روزی نہیں کما سکتے ہو یہ اور یہ بھی سب غلط ہے۔ وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بیشتر چوپائے ایسے ہیں کہ وہ اپنی روزی لادے لادے نہیں پھرتے۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے، کل کو نہیں کہا، بیشتر کو کہہ دیا، کیونکہ بعض چوپائے ایسے ہیں جیسے گدھا ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ ملازم ہے، بیل ہے، دھوبی کا ملازم ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں یہ ملازمت کرتے ہیں نا، چند جانور ہیں ایسے جو ملازمت کرتے ہیں، اس لیے اس نے قیم کہا، کل نہیں کہا، اکثر کا لفظ بولا کہ اکثر بہت بڑی اکثریت جو ہے جانوروں کی کہ یہ روزی کے سامان لادے لادے نہیں پھرتے۔ تو بولو ان کو روزی پہنچتی ہے نہیں، انہیں کون دیتا ہے روزی؟ اللہ یرزقھا، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو نہیں سمجھ آیا؟ تو اگر روزی، یہ تمام کاروبار اور یہ علت ہو روزی اور رزق کو پہنچنے کی، تو یہ کل جانور کاروبار کریں اور یہ کل نہیں کرتے، نہیں سمجھ میں آیا؟ بہت بڑی اکثریت نہیں کرتی ہے، روزی ان کو پہنچ رہی ہے، تو معلوم ہو کہ کاروبار پر روزی کا حصول موقوف نہیں ہے، روزی خدا پہنچا رہا ہے۔ رزق جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں، اور اسے تم کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ ہمارے یہاں دستور یہ تھا پہلے زمانے میں کہ جب میاں کا، بیٹے کا،
دفتر گیا ہوا ہے, کام کو گیا ہے, ملازمت پہ گیا ہے, اور عورتیں ماں بہنیں سو گئی اور کچھ ہوا تو انہوں نے کہا بھائی چوہا چڑھا یہ وہ بلی کھانے کو خراب نہ کرے, اس کو چھینکے میں رکھ دیا کرتے تھے. ہاں اب تو یہ الماریاں سی کچھ بنا دی ہیں ٹفن بسکٹ, یہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا نام میں جانتا نہیں, پہلے چھینکوں کا دستور تھا تو وہ اونچان پہ ٹنگے ہوئے ہوا کرتے تھے, وہاں پر بلی چوہا ہوا پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. دن بیٹھ کے نا اونچی جگہ پہ ٹانگ دیا جاتا تھا کہ غیر مستحق اس کو نہ لینے پائے. جو مستحق ہوگا وہ یہاں کے لے گا, جانور غیر مستحق ہے وہ لے نہیں سکتا. بیٹا میاں بیوی بھاجا بتیجا یہ ہے لے لے گا. تو اس نے کہا وہ پھر سمائے رزقکم, میں نے تو آسمان کے چھینکے میں ٹانگ دیا, یا کوئی دوسرے کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا. جو مستحق ہوگا وہ آن کے اتار لے گا. ذہن میں بیٹھ گیا نا, آپ سمجھ گئے نا. خیر یہ اس قسم کے مضامین بیان کرنے سے وہ آپ کا سبق رہ جائے گا تفسیر کا. اس کو بیان کیا وقت ہو گیا, 4 کے 20 منٹ ہو گئے, تو پھر وہ اگلے اتوار کو رکھتے ہیں. بھائی یہ پانی ذرا ٹھنڈا, یہ گرم تھا پانی, مجھے بہت ٹھنڈا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ یہ مختصر سے مضمون بیان کر دیتا ہوں تاکہ آیت کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا فیصلہ ہو جائے. یہاں تک تو آپ کی سمجھ میں آ گیا نا سب مضمون. یہ بہت اچھا مضمون تھا, یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا, اس میں کچھ زیادہ اشکال اور دقت اور وہ نہیں تھی, بہت کافی چیز ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھیں, اب ایک ضابطہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کا تعلق کا ہے مولانا جیلانی صاحب کے, اسی سے کا ہے, یہ اس لائن کی چیز ہے, یہ آپ بھی سمجھیں. اور آپ سب سمجھیں کہ جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں آج تک, مجھے بہت زیادہ تجربہ ہے اس کا, میں نے بہت پریکٹس کی ہے اس کی, اور میں نے نکالی ہیں وہ باتیں کہ یہ فلاں شخص سے جو غلطی ہوئی کیوں ہوئی, اس میں کیا خرابی ہوئی, اس میں کیا خرابی ہوئی, اس میں کیا خرابی ہوئی. تو مجھے سب جگہ ایک ہی خرابی ملی جو سب میں وہی تھی. اور وہ خرابی کیا ہے کہ جو چیز یہاں جتنے آدمی آئے ہوئے ہیں اور یہاں داخل ہونے سے قبل جس کی جیب میں جو کچھ تھا وہ موجود تھا, اب یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر وہ چیز نہ ملے جیب میں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہیں گری ہے, وہ کسی دوسری جگہ نہ تلاش کرے. یہ جس راستے سے آئے ہیں اس راستے سے, اور یہ جس راستے سے گزریں گے اس راستے پر اس کو ڈھونڈیں تو وہ مل جائے گی, اور اس کے علاوہ کسی راستے میں نہیں ملے. ہمیشہ ہر غلطی کا سبب یہ ہوا. آپ کی آیت کی تفسیر آئندہ اتوار کو انشاءاللہ ہوگی, اس کے اندر بہت دقیق مضامین ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, یہ بڑی مشکل آیت ہے, اور اس کے متعلق بڑی باریک باتیں, یعنی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنے ارادے سے انکار کر دیا, اور پھر نہ صرف انکار کیا بلکہ اقرا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. اس کے متعلق بڑی باریک اور دقیق باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا, جو میری رائے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. اب یہ کسی صاحب کا ایک مضمون ہے, اس میں بتاتا ہوں. تو اس اصول کو آپ غور کر لیں. ہر غلطی کا سبب یہ رہا ہے, ہر غلطی کا سبب یہ رہا ہے کہ ایک لائن کی چیز دوسری لائن میں تلاش کی جائے, یا ایک لائن کی چیز کو دوسری لائن میں شامل کر دیا گیا ہو. بس یہ وجہ ہوئی ہے غلطی کی, اور کوئی وجہ نہیں. علاج اس کا کیا ہے کہ اس کو جس لائن میں تھا اسی لائن میں لانا چاہیے. جب تک اس لائن میں نہ لایا جائے گا وہ نہیں ملے. بس یہ علاج. جیسے حصی مثال سے آپ اس کو سمجھ لیں, تو میں نے آپ کو دن بتائی تھی اور پھر دوبارہ اس کو بیان کر دوں
کہ 30 انڈے پیسے کے 3 دن کے حساب سے خریدے. یہ مثال میں نے گھڑی، آپ سمجھ گئے نا، اس مسئلے پر استدلال کے لیے 10 پیسے کے ہوئے، اور 30 انڈے پیسے کے 2 کے حساب سے خریدے، 15 پیسے کے ہوئے، ہو گئے نا؟ تو 30 60 انڈے ہو گئے، 10 اور 15 25 پیسے کے 60 انڈے ہو گئے. تو پیسے کے 3 1 میل کے اور پیسے کے 2 1 میل کے، پیسے کے 3 گھٹیا، پیسے کے 2 بڑھیا، تو 2 پیسے کے 5 ہوئے ہیں. تو 2 پیسے کے 5 کے حساب سے انہیں بیچ ڈالا، چکے پنجہ بیچ ڈالا، 60 کو 60 میں کتنے پنجے؟ یہ ہمارے یہاں کا پرانا حساب ہے، ہم یہ 8 کچھ نہیں جانتے، لعنت کو بولانا، 12 پنجے 60، بس 12 پنجے ہر پنجے میں، سمجھ گئے نا؟ پیسے کے 3 گھٹیا، پیسے کے 2 بڑھیا، ٹکا پنجے کے حساب سے ہم نے بیچا، تو 12 پنجے ہو گئے، 12 پنجے 12 ٹکوں کے بک گئے، یعنی 6 آنے کے. اور خریدے تھے وہ 25 پیسے کے، 6.25 آنے کے، 1 پیسہ گھٹ گیا. تو جس حساب سے خریدے اسی حساب سے بیچے، آپ سمجھ گئے نا؟ اور پھر پیسہ گھٹ گیا تو کتنی دقت ہوئی. تو اس مثال کو ہم نے اس سے منسلک کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صفائی سے اس کو بیان کیا ہے. تمام جہان مل کے کوشش کرے تو نہیں بیان کر سکتا. مجھے بڑا افسوس ہے، میں اسی لیے برابر اسد صاحب کے واسطے دعا کرتا ہوں کہ میں نے 50 برس غور کر کے اپنی عمر کو تباہ کر دیا. ان کے کہنے سے میں قرآن کو دیکھنے لگا. خدا تعالیٰ اس کی برکت اور رحمت ان کو نازل کرے ان کے اوپر. مجھے نہیں معلوم تھا، یعنی اس کی چند آیتوں کا مجھے علم ہوا، اور تو مجھے میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے کہا یہ ساری عمر میری بیکار چلی گئی. بڑا رنج ہوا مجھے. میں نے اس درجے اس کی پریکٹس کی ہے 46 برس میں کہ آپ دیکھیے، معلومات نہ ہو وہ تو ہے اور بات، یعنی میرے پاس کتاب نہیں، معلومات نہیں، یہ تو چیز اور ہے. لیکن خالی ذہن ہو کر بیٹھے اگر رسول میرے مقابلے پر تو ممکن ہے غلطی کر جائے اور میں صحیح بات نہیں کر جاؤں. اتنا زام ہے، اتنی مجھے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد معلومات زیادہ. اس کی ایسی مثال ہے کہ ہم بازار سے ادھار مال خرید کے لاتے ہیں اور کارخانے والوں کے لاکھوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ اب ہم نے ایک کاریگر بٹھا کے 2-4 جوڑے اس کے بنوا لیے، بس جب جتنا سامان ہے اتنا بنوا لیتے ہیں. نہیں، ان کے پاس بے شمار سامان تیار رکھا ہوا ہے. بھئی یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. جب نئے سرے سے وہ بھی خالی ہاتھ، ہم بھی خالی ہاتھ، ان کو بھی کدال پھاوڑا دیا، ہمیں بھی دیا، یہ دونوں مل کے کام کریں تو برابر کام کریں گے یا کم کریں گے؟ ظاہر نہیں کرتے. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ مجھے شروع سے یہ بات معلوم ہے. یعنی استخراج کا طریقہ جو ہے یہ وہ بھی ہے، میں نے سیکھا نہیں کسی سے، مجھے بتایا نہیں کسی. تو میں نے یہ مثال، اور مجھے بغیر سوچے مثال میرے سامنے آتی ہے کہ کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے جلدی بیان کیسے کر سکتا ہے. ہاں، اور یہ بات مجھے شروع سے معلوم تھی کہ ہدایت جو ہے وہ خدا کے بغیر نہیں ہونے کی. قل ان الہدی ھدی اللہ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، باقی کوئی نہیں. اگر خدا ہدایت کر دے سب کچھ آ جائے گا، خدا نہ ہدایت کر دے لاکھ دلیلیں بیان کرو، کچھ کرو، سمجھ میں نہیں ہے. تو یہ پیسے کی اب ہم نے تلاش کیا کہ یہ پیسہ کہاں گیا. تو اب 12 پنجے ہیں، تو 12 پنجوں میں پیسے کے 2 بڑھیا، پیسے کے 3 گھٹیا، تو 12 دونی 24 تو بڑھیا ہو گئے، اور 12 تیے 36 گھٹیا ہو گئے، اور تھے وہ 30. خیال میں آئیے نا؟ تو 6 بڑھیا گھٹیا میں پڑ گئے، 6 بڑھیا جن کی قیمت 3 پیسے تھی گھٹیا میں پڑ کر وہ 2 پیسے میں بک گئے ملانے میں. تو بڑھیا کی سمجھ آ گیا نا؟ تو بڑھیا کو گھٹیا میں ملانے کا یہ انجام ہوا کہ راس المال بھی گیا، نفع تو نفع، راس المال بھی. تو اس نے ایک ضابطہ بتا دیا، لا تلبسوا الحق بالباطل، اصلی کو نقلی کے ساتھ نہ ملاؤ، یا امیزی چھوڑ دو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. سمجھ میں آ گیا نا؟ حق کے معنی اصلی، نہ اصلی ہی میں نقلی ہی مت ملاؤ. سارا عالم اسی سے تلا ہوا ہے نا، یہ میل ویل پہ کر رہا ہے. ان سے پوچھو تو صحیح ہے، تمہیں معلوم کہاں سے ہوا؟ عقل تو دریافت کر نہیں سکتی، اور کتاب سے بتاؤ تو سند پیش کرو کہ فلاں کتاب میں موجود ہے.
सिवाय इसके कि आसमानी किताब से बता सकते हो, तो उस पर हमारा ईमान है कि तौरात इंजील वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, ये कुरान के जो मज़ामीन है अगलों की किताबों में मौजूद है। आपकी समझ में नहीं समझ में? ठीक, तो ये मिसाल तो ऐसी है कि सब समझ गए होंगे। और इस मिसाल पर जब हम मुंतबिक अब मसलन करते हैं, जैसे चिश्ती साहब ने फरमाया, तो अब वो बात जरा बारीक और मुश्किल है, उसे गौर करें, वो फलसफे की बात है। अब इन्होंने एक तरीका ये भी रखा है फलसफियों ने और इन्होंने इल्म की मेयार कि ऐसी बात कहो जो आवाम की समझ में ना आए, तो ये बड़ा आलिम है। हालांकि ये इंतहाई जहालत है, जो समझ में नहीं आई है समझाना था। अरे बड़े आलिम की बात तो ये है कि जो अनसमझ हो, कम समझ हो, वो भी समझ जाए। इनकी ऐसी बातें हैं जो समझदार है वो उलझ गया। आपने क्या किया? यानी गज़ाली और राली इस किस्म के जलील और कदर फुज़ला जो थे, वो मुनासबत होती है ना, तो ये तो धौंस पाए में ये सब उलझ गए। वो जब उससे दिल लगा होगी ना, वो तो शैतानत है। फलसफत जो है वो तो तेल वक्त में हे हो गई है। फलसफा जिसे कह रहे हैं, ये तो वो ते है ना जो वक्त में हे हो जाती है। वो असल में फलसफत जो है वही शैतानत है। दोनों रुबाइयां एक ही चीज है। एक मुआनवन के ये दो उन्वान है। उसने ये बयान किया, हाँ, अरस्तु ने ये कहा, अब आप गौर कर लें, वो मजमून जब आए तो फिर लिख लीजिएगा, वरना वो मजमून बारीक है, इसमें कोई शक नहीं। ये सही है कि बारीक और मुश्किल जरूर है, लेकिन वो कोई खूबी तो नहीं। इसका जब बिलिसान है रबी वलक़द यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्र, आसान कर दिया हमने समझाने के लिए। खूबी तो आसानी थी, मकसूद बिज़ात तो आसानी है, दुश्वारी नहीं है। नहीं समझा? कदम कदम चलना ये आसान है, उछल के चलना ये दुश्वार है। मुंह के बल गिरेगा, सर फट जाएगा। है ये गुर्दे उर्दे में लग गई तो चलो, फिर चला ही नहीं गया, दिन बैठ गया ना। तो यूसुफ जो है वो बाकायदा है और यूसुफ जो है वो बेकायदा है। हमा जाया फिर दीन में हरज, दीन में कोई हरज नहीं किया है, और दुश्वारी में हरज है। तुम्हारी हुआ कि दुश्वारी दीन नहीं है, दीन यूसुफ है। आपने तो बोलता, आपने ख्याल कितनी अच्छी लगी, दिन बैठ गया ना। तो उसने ये कहा, जमाना के माने सब जानते हैं, सामीन जितने, उसकी हकीकत कोई न जाने वो और बात है, जमाने को सब जानते हैं। जमाना कदीम है। ये तकरीर की मुअल्लिम अव्वल हकीमुल अजीम अरस्तु ने, बहुत बड़ा हकीम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 बरस से भी पहले है, पुराना हकीम। और उसी के फलसफे का रिवाज जो दिया है शेखैन ने दिया है, शेख अबू अली ने और शेख फारा ने। ये उसी के तर्जुमान है और उसके मजहब के नासिर है और बड़ी अकीदत उससे रखते हैं, ये सब उसको मानते हैं। तो उसने ये कहा कि जमाना कदीम है, यानी कदीम के ये माने कि हमेशा से है। ऐसा नहीं है कि पहले न हो और फिर हो। और जमाने की हकीकत क्या है? ये हरकत की मिकदार का नाम है। कौन सी हरकत? जो कुल हरकतों को लिए हुए है। वो फलकुल अफलाक की हरकत है जो कुल हरकतों को लिए हुए है। फलकुल अफलाक की हरकत की मिकदार का नाम जमाना है। वह हरकत की मिकदार का नाम जमाना है। क्या चीज है वो? जिससे कि दूसरी हरकतों की कमी और बेशी मालूम होती है।
یعنی یہاں سے یہاں تک جانا ہے نا، مثلاً یہاں سے یہاں تک جانا ہے تو تیز والا جلدی یہاں پہنچ جائے گا اور دیر والا دیر میں پہنچے گا. یا ایک صورت یہ ہے کہ ایک فوراً پہنچ گیا جلدی، اور دوسرا 2 منٹ کے بعد ایک دیر میں چلا، آہستہ آہستہ چلا، اور دوسرا کچھ دیر کے بعد اس سے چلا، اور دونوں ایک وقت میں پہنچ گئے. تو دونوں پہنچے، دونوں ایک وقت میں چلے، دونوں شروع ایک جگہ سے ہوئے، اور یہ بطو اور سورج جو ہے یہ دونوں کے اندر پیدا ہوا. تو اس سے یہ مقدار نکلی، اسی مقدار کا نام زمانہ. اس نے یہ کہا، ہاں، قدم پہ دلیل یوں قائم کی کہ زمانہ چونکہ قدیم ہے اور زمانہ مقدار ہے حرکت کا، ہو نہیں سکتی مقدار جب تک کہ حرکت نہ ہو. تو حرکت بھی قدیم ہوئی، اور جب حرکت قدیم ہوئی تو متحرک بھی قدیم ہوا، یعنی افلاک وغیرہ، تو سارا جہان قدیم ہو گیا. یہ اس کا تخیل ہے. تو سارا عالم قدیم ہو گیا. یہ قدم کے قائل ہیں، انہی کو حکیم کہتے ہیں، انہی کو فلسفی کہتے ہیں. یہ اصلی فلسفی کھیت یہی ہے، اور تحقیق کے بعد شیطنت یہی ہے. یہی بری، یہ جتنے بھی فرقے ہیں گمراہوں کے، ان میں سب سے بدتر فرقہ، سب سے زیادہ یہی ہے، اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس ذرا سے سامان ہے نا، پول جلول سا، اوروں کے پاس تو کچھ سامان ہی نہیں ہے. جتنے بھی باطل مذاہب ہیں ان کے بعد کچھ انسن سامان ہے، اس لیے اس سامان پر یہ کرتے ہیں. اور اس سامان کو کچھ اپنا لیا. اسلامی فرقے جو تھے گمراہ، ان میں سے ایک فرقے نے، اس کا نام ہے معتزلہ. تو یہ 2 فرقے ہو گئے، مسلموں میں معتزلہ اور غیر مسلموں میں فلسفی. یہ 2 گروہ. اور حکماء اسلام جسے کہتے ہیں جو علم فلسفے کے عالم ہیں، وہ ایک تیسرا فرقہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کا مذہب ہے. نہیں سمجھا؟ یعنی فلسفے کی کتنی باتیں ہم بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس کا سب رد کر دیتے ہیں، وہ ہمارا مذہب تو ہی ہے، لیکن علم ہے ہمیں اس کا. آپ سمجھ گئے نا یہ مطلب. تو وہ حکماء اسلام کی جماعت الگ ہے، وہ الگ جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقائد فلسفی ہیں. اب وہ آپ نے اس میں وہ بحث میں وقت صرف ہو گیا نہیں. آج وہ مضمون تھا نا کانا شیطان کا، کانا من الکافرین. تو وہ شیطان سے ہم بتاتے کہ شیطان نے کیا حرکت کی ہے، اور وہ حرکت کیا ہے. وہ یہی ہے جو یہ کرتے ہیں اپنے سب شاگردوں کو، اور ان کو سب کو اس نے وہی سکھایا جو اس نے خود کیا. شیطان نے اللہ تعالیٰ پر 7 اعتراضات کیے. ہاں، تو وہ تو اب وہ اس وقت نوٹ کر رہے ہیں. ہاں، وہ تو بعد میں تو پھر وہ تو اس آیت کی تفسیر میں آ جائے گا. وہ تو پھر اس آیت کی تفسیر ہی کرا لیجئے بلا، پھر ٹائم جائے تو اسی میں آ جائے گا. تو اب اس وقت یہ مضمون ہے کہا کہ اگر میں ٹائم کو قدیم نہ مانوں، ہاں زمانے کو نہیں، ہاں تو قدیم نہیں، حادث ہے. اگر اس کو حادث مانا، حادث کے معنی موجود بعد العدم، پہلے نہیں تھا اور پھر ہوا، یہ معنی حادث کے ہیں. عام متکلمین میں اور عام عرف عام میں حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو اور پھر ہو. جو شے، اس شے کو حادث کہتے ہیں، اور اس کا پہلے نہ ہونے کے بعد ہونا، اس کا نام حدوث ہے. لفظوں کے معنی بھی یاد رکھنے چاہیے. یہ سب وہ لفظ ہیں کہ جو زبان میں رائج ہیں، مگر یہ ان کی زبان کے ہیں، اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. عام زبان والا سمجھ نہیں سکتا یہ کیا کہہ رہا. نہیں سمجھے؟ چیز وہی ہے لغت میں، مگر وہ ہے الگ. سمجھ میں آ کہ نہیں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی کہ یہ تم نے نام رکھی ہیں اور ان کی کوئی مجھ سے منظوری لی نہیں، اس لیے یہ تمام اصطلاحی علوم باطل ہے. انہی الا اسماء سمیتم وانتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، بغیر منظوری لیے، بغیر اجازت. سلطان کے معنی یہ ترجمہ بھی میں نے اپنے مضمون کی مناسبت سے بالکل ٹھیک اردو کر دیا ہے، جو آپ کو قرآن شریف کے ترجموں میں یہ نہیں ملے گا. میں ہمیشہ نیا ترجمہ کروں جو اپنی زبان میں اردو ٹھیک، تو مطلب سمجھ میں آ جائے. خیر، اب دلیل اس نے یہ بیان کی کہ اگر زمانہ موجود بعد العدم ہوگا
یعنی پہلے نہیں تھا اور پھر ہو، تو یہ کیا بات ہے؟ بھائی بولنا نہیں. ہاں دیکھیے میں نے آج تک آپ سے نہیں کہا کبھی، اگر زمانے کو حل وہ تو مضمون نکل جانے کے بعد پھر میں ترتیب نہیں دے سکوں گا. تو وہ ہاں، موجود تو مجھے یاد تو ہے ہی نہیں جو اسے پتا چلا. اگر زمانہ حادث ہوگا یعنی موجود بعد العدم ہوگا، پہلے نہ ہو اور پھر ہو، تو اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے مقدم ہوگا. ہاں وہ تو اس کو اگر پڑھے آپ، حکمت کی باتیں یہ لوگ جو پڑھتے ہیں اس کے اندر، تو اسے اس طریقے پہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے کے سر اوپر اور شاگرد پہ بوجھ پڑ کے اور بالکل وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ بیان کرنے کا یہ طرز یہ ایک الگ چیز ہے. بالکل پہلے نہ ہو اور پھر ہو تو اس کا نہ ہونا ہونے سے مقدم ہوگا، ہونے سے مقدم ہوگا. اور یہ تقدم ایسا ہے کہ یہ تاخر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. یہ خود ہی بات ہے. یعنی نہ ہونا مقدم ہے ہونے پر، اور یہ مقدم ہونا مؤخر ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر جمع ہو جائے گا تو ہونے کے وقت میں نہ ہونا ہو جائے گا. یعنی جیسے آج جتنے آدمی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 100 برس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو 100 برس پہلے سب نہیں تھے نا، سب کا عدم تھا، تو وہ عدم آپ کے وجود کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئیے نا آپ کی؟ یعنی 1880 سے پہلے کی کوئی پیدائش کا آدمی یہاں نہیں ہے، تو 1880 سمجھ لو. اب جو 1860 کا زمانہ ہے وہ آپ سب کے عدم کا زمانہ ہوا نا، تو وہ عدم کا زمانہ مقدم ہوا. یہ ظاہر ہے کہ سن 70 سن 80 سے مقدم ہے، لیکن یہ کیسا تقدم ہے کہ سن 70 80 کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جمع ہو جائے گا تو 80 میں آپ کی پیدائش تھی اور 70 میں تھی نہیں، تو آپ کا نہ ہونا ہونے کے وقت میں ہو جائے گا اور ہونا نہ ہونے کے وقت میں معاذ ناممکن. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جو ایسا تقدم و تاخر ہو کہ جس کا جمع ہونا ناممکن ہو، اسی تقدم و تاخر کا نام زمانہ ہے. یہ تقدم و تاخر ہی زمانی کہلاتا ہے. تقدم و تاخر جمع نہ ہو سکے. ہاں، اسی تقدم و تاخر کا نام تقدم تاخر زمانی ہے. وہ تقدم زمانی ہے، وہ تاخر زمانی ہے، کیونکہ بعض تقدم و تاخر ایسے ہوتے ہیں کہ جو جمع ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہو، یہ پان کو ہم نے ہلایا، تو یہ ہاتھ کی حرکت پان کی حرکت سے قطعی مقدم ہے. علت ہے نا اس کی، یہ نہیں، لیکن زمانہ دونوں کا ایک ہے. یہ تقدم و تاخر جمع ہو گئے. سمجھ آئیے؟ یہ تقدم بالعلت کہلاتا ہے. اور جو تقدم و تاخر جمع نہ ہو سکے وہ تقدم و تاخر زمانی کہلاتا ہے. تو عدم زمان جو ہے وہ وجود زمان پر مقدم بالزمان ہو گیا. آپ نے خیال کیا؟ اور عدم زمان وجود زمان پر مقدم ہوگی، تو زمانہ نہ ہونے کے وقت میں متحقق ہو گیا. تو حادث کہنے کے وقت میں، یعنی اس کو موجود بعد العدم کہنے کے وقت میں، وہ عدم کے زمانہ جو ہے وہ وجود کے زمانے پر مقدم ہو گیا. سمجھ میں آ گیا نا آپ؟ تو حادث ہونے کے وقت میں وہ قدیم ہو گیا. یعنی عدم جب زمانی ہوا، عدم کا تقدم جب زمانی ہوا، تو زمانہ وجود سے پہلے ہو گیا نا، جبھی تو وہ تقدم اس کا حاصل ہوگا نہیں. کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ من قال بحدوث ہی فقط قال بقدم ہی ولکن لا یشعر به، یہ اس کا فقرہ ہے. من قال بحدوث ہی، جو شخص حدوث زمان کا قائل ہوا، فقط قال بقدم ہی، وہ قدم زمان کا قائل ہوا، ولکن لا یشعر به، لیکن اسے پتہ نہ چلا. حادث کہنے کے بعد وہ در حقیقت قدیم کا قائل ہوا. یہ دلیل بیان کی. آپ کی سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا دوبارہ تقریر کروں؟
یعنی نہ ہونا ہونے پر مقدم بالزمان ہے. جب نہ ہونا ہونے پر مقدم بالزمان ہے تو مقدم بالزمان ہونے کے معنی یہ ہوئے کہ زمانہ عدم کے وقت میں موجود تھا. جب زمانہ عدم کے وقت میں موجود ہو گیا تو کیا ضرورت تھی اس کے ہونے کی؟ نہ ہونے کے بعد اسے ہمیشہ ہی سے ہے. فإن الزمان لا بداية له ولا نهاية له. اس نے کہا کہ زمانے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور اگر ابتدا ہوگی یعنی وہ پہلے ہوگا اور پھر نہیں ہوگا تو یہ خرابی لازم آئے گی. یہ تقریر کی ہے ارسطو نے. بس اب ہم نے اسے کھولا تو کھول کے دیکھا کہ اس میں کیا خرابی ہے. اس کے اندر وہی خرابی جو میں نے آپ کو اصول بتایا کہ زمانیات جو چیزیں زمانے میں ہیں ان چیزوں کا عدم ان کے وجود پر مقدم ہوگا. اس نے زمانے کو زمانیات میں شامل کیا. دیکھیے یہ غلطی ہے جو میں نے پکڑی ہے 3000 برس کے بعد. آپ نے خیال کیا زمانیات جو ہیں، جو اشیاء زمانے کے اندر ہیں، ان چیزوں کا نہ ہونا ان کے ہونے پر قطعی مقدم بالزمان ہوگا. یہ ٹھیک ہے کیونکہ زمانہ موجود ہے. نہ ہونے کا زمانہ مقدم، ہونے کا زمانہ مؤخر، اور وہ خود زمانے نہیں ہے، وہ زمانی ہے. جیسے ہم تو ہمارا نہ ہونے کا زمانہ بے شک ہمارے ہونے کے زمانے پر مقدم ہوگا. خیال میں آ گیا نا؟ کیونکہ ہم زمانی ہیں، زمانی ہیں، زمانے نہیں ہیں. جی ہاں، زمانہ تو نہیں ہے. ہاں ہم زمانہ نہیں ہیں بلکہ ہم زمانی ہیں. تو اس نے زمانے کو زمانیات سمجھ کر اور وہ حکم جو زمانیات کا تھا وہ اس نے زمانے کو دے دیا. یہ غلطی کی ہے مولوی نے. بول آپ سمجھ گئے نا؟ اور وہ یہ نہیں سمجھا کہ زمانہ تو خود معیار ہے حدوث زمانیات کی. اس کے لیے معیار کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ جیسے جو زمین سطح سمندر سے ملی ہوئی ہے اور اس کی ابتدا سمندر سے ہوئی ہے، اگر وہاں کچھ جگہ چھوڑ دی جائے اور پھر عمارت شروع ہو تو وہ جو یہ مکانات بنیں گے وہ ان کے متعلق کہا جائے گا کہ اگلی جگہ خالی ہے. یہ مکانوں کے نہ ہونے کی جگہ سے کے بعد ہونا شروع ہوا ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ نہیں، بہت باریک بات ہے. یعنی یہاں سے آپ کمالی چلے جائیے یا کلفٹن چلے جائیے، سینٹ پیٹ چلے جائیے، سمندر شروع ہو گیا، ٹھیک. اب اس کے کنارے کے بہت سے حصے، 1 فرلانگ 2 فرلانگ، یہ کتنے حصے خالی چھوٹے ہوئے ہیں. اب خالی سے آگے بڑھیں گے اگر آپ خشکی کی طرف تو وہاں سے مکان بننے شروع ہو جائیں گے. تو وہ جو مکان جہاں بنے گا اس سے پہلے زمین خالی ہوگی ضرور، ٹھیک ہے نا؟ اب جو بھی مکان آپ بنائیں گے اس سے پہلے یہ خالی زمین ہوگی یا مکان ہوگا. یہ مکان بنائیں گے اس سے آگے زمین ہوگی یا مکان ہوگا اس سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ حق ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے؟ نہیں سمجھنا ہے؟ اب لائن مکانوں کی بناتے چلے جائیے سمندر کی سطح تک، اور مکانوں کی لائن اور سمندر کی سطح میں کچھ جگہ چھوڑ دیجیے آپ، تو وہاں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ پہلا مکان بنا اور یہ زمین خالی ہے یہاں، یہ مقدم ہے اس سے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو زمین اس سے مقدم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مکان بن رہے ہیں وہ مکان جو ہیں جس جگہ سے وہ بننے شروع ہوئے ہیں اس جگہ سے جو اوپر کی خلا ہے زمین، نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ وہ بے شک اس سے مقدم ہوگی ان مکانوں سے. لیکن وہ زمین جس جگہ جا کے ختم ہوئی ہے اور جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے پانی کی سطح سے، تو اس سے پہلے زمین نہیں ہوگی، اس سے آگے پہلے پانی ہوگا. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ معادن زمین ہوگی. نہیں سمجھا آپ؟ یہ مکان جس زمین پر ہے تو اس کے لیے تو ضرور ہے بے شک کہ اس سے پہلے کوئی زمین ہو، لیکن زمین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی زمین ہو، اس سے پہلے پانی ہوگا. ذہن میں بیٹھ گیا آپ سمجھ گئے نا باریک بات کو؟ تو اگر مکان بننا شروع ہو جائے سطح پانی کے پاس سے تو وہاں اس مکان کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ
کہ اس سے پہلے جو ہے سطح جو ہے وہ خالی ہے اور اس کا عدم مکان موجود ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے جس پہ مکان بنے. نہیں سمجھا؟ تو زمانے کے لیے وہ معیار ہے اس کی، زمانے کے لیے یہ کہنا کہ عدم زمان مقدم ہوگا یہ غلط. وہ زمانہ زمانیات کی معیار ہے اور اس کے لیے ابتدا ہے. اس سے پہلے عدم زمان جو ہے وہ ایسا عدم زمان نہیں ہے جیسے عدم مکان کے لیے زمین ہے، بلکہ وہ پہلا موجود ہے، وہ پہلا حادث ہے. پہلے حادث کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے آگے لائن خالی ہو اور خالی لائن جو ہے اس کا عدم قرار دیا جائے. وہاں نہ وجود ہے نہ عدم، اس کے اوپر تقدم ہی نہیں ہے. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ یہ تو پہلا تقدم ہے. غور کرو، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو پہلا تقدم ہے. اس تقدم اگر اس سے پہلے کوئی شے ہوگی تو یہ پہلا تقدم نہیں رہنے کا. تو جو شے سب سے پہلی ہے اس سے پہلے تو نہ پہلی ہے نہ پہلا ہے نہ پہل ہے، وہ تو پہلی شے ہے. تو زمانہ تو پہلی شے ہے، اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کہنا کہ زمانے سے پہلے اس کا عدم ہوگا، اس دھوکے میں آیا. نہ وہ عدم ہے نہ وجود ہے، دھوکہ. ہاں، یعنی پانی کے اندر نہ زمین کا عدم ہے نہ زمین کا وجود ہے. پانی کی سطح پر دونوں چیزیں نہیں ہیں. یہ تو پہلی مخلوق ہے زمانہ. آپ سمجھ گئے نا؟ ذہن میں بیٹھ گئے نا؟ تو اس کے بنانے سے قبل لائن خالی نہیں ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ اس سے پہلے خالی لائن ہے اور وہ خالی لائن کے اعتبار سے اس کا عدم وہاں ہے. بلکہ نہیں، وہاں نہ عدم ہے نہ وجود ہے. یہ پہلی شے ہے جو پہلی بار اللہ نے پیدا کی. اب آگے کے لیے یہ معیار ہوگا. بڑی نئی بات ہے، عجیب بات ہے. خدا تعالیٰ توفیق دے دے جو سمجھ میں آ جائے. آپ کی سمجھ میں آ گیا چشتی صاحب؟ اب آگے کے لیے یہ زمانہ معیار ہو جائے گا. وہ ہاں، تقدم و تاخر آگے کے لیے زمانیات کے لیے، آگے کے لیے بھی نہیں بلکہ زمانیات کے لیے جو اس میں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ظرف جو ہے وہ مظروف کی معیار بنے گا. ظرف کے لیے کوئی اور ظرف ہے ہی نہیں. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ وہ تو ظرف ہے. زمانہ تو ظرف ہے زمانیات کا. اس لیے وہ پہلی مخلوق ہے. وہ موجود بعد العدم نہیں ہونے کی. نہ وہ موجود بعد العدم ہے نہ موجود بعد الوجود ہے. نہ اس سے پہلے کوئی عدم ہے نہ اس سے پہلے کوئی وجود ہے. تو وہیں سے شروع ہوا ہے، بس ابتدا ہے وہ. اب یہ کہنا ابتدا سے پہلے کیا ہے تو یہ محال ہے، یہ غلط ہے کہ پہلے سے پہلے کیا ہے. جیسے ایک آپ کو مثال سے سمجھا دوں. یہ بہت اچھی چیز ہے. ایک ہے نا؟ اب آپ اس کو غور کر لیں پہلے پھر لکھ لیجیے گا. ایک عدد کی ابتدا کہاں سے ہے؟ تو ایک سے پہلے تو کوئی شے نہیں ہے نا. نہ عدم ایک ہے نہ وجود عدد ہے. نہ کسی عدد کا وجود ایک سے پہلے ہے. خیر معدودات کو وہی حال معدودات کا ہے. تو جس طرح پہلے عدد کے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح پہلے معدود سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. یہ بالکل جدید تحقیق ہے. آپ اس کو لکھ لیں اور سارے عالم کو چیلنج کر دیں، اولین اور آخرین جواب نہیں دے سکتے. پہلی چیز ہے یہ. ایک سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. نہ عدم ایک ہے نہیں تقریر وہی جاری ہو جائے گی کہ عدم ایک ایک سے مقدم ہوگا. اور ظاہر ہے کیا یہ عدم جو ہے ایک کا ایک کے ساتھ جمع نہیں ہونے کا. آپ سمجھ گئے نا؟ اور پھر وہ خلا ہو کے لا انتہا عدد عدم نہیں نکلتے چلے آئیں گے. تو کسی جگہ بھی نہیں ٹھہرنے کا. تو ابتدا جو ہے عدد سے نہ ہوئی ایک سے، بلکہ لا انتہا عدمیات ختم ہوں گے جا کے، تب جا کے وہ ہوگا. جس طرح ایک سے پہلے کوئی چیز نہیں اور ایک کا جو مصداق ہے اس سے پہلے کوئی شے نہیں. اور خدا جو ہے اس ایک کا مصداق نہیں ہے، وہ خارج ہے اس سے. یعنی جیسے یہ ہے نا، یہ کہیں ایک، تو خدا ایسا ایک نہیں ہے. اس کی وحدت جو ہے وہ عقل میں انسان کے نہیں آ سکتی، کیونکہ یہاں جو شے بھی ایک ہوگی وہ تین ہوتی ہیں. جو بھی ایک ہوگا، جس شے کی طرف آپ اشارہ کریں گے یہ ایک گلاس ہے، کیجئے اشارہ، تو یہ اشارہ کرتی تین ہوگا. یعنی ایک تو گلاس،
اور ایک اور ایک وہ شے جو ایک اور گلاس کے بیچ میں ہے جس نے اس کو گلاس کرایا. نہیں آپ کے خیال آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی یہاں ایک کے تین بنتے ہیں. تو خدا جو ہے وہ ایک کا تین نہیں ہے، وہ تو کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ. یہ چیز کیسے ایک ہم جیسے موٹی عقل کے آدمی جی سمجھ لیجیے انہیں آپ سمجھ لیجیے ایک گلاس. یہ گلاس کو آپ نے کہا نا ایک ہے، ایک ہے، تو یہ اصل میں تین ہوئے. تو ایک تو گلاس ہوا اور ایک ہوا اور ایک ان دونوں کے درمیان میں ربط ہوا. جب جا کے ایک گلاس کہیں گے اگر ربط نہ ہو، ایک اور گلاس کے درمیان وہ رابطہ نا، رابطہ، وہ رابطہ نہ ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک گلاس ہے؟ تین ہو گیا. ایک کہتے تین بنے. تو اتنا ناقص عالم ہے. یعنی یہ آنکھ جب بھینگی ہو جایا کرتی ہے تو ایک کے دو نظر آتے ہیں. تو یہ عقل اتنی کمزور ہے کہ یہ وحدت کو یہاں دیکھ ہی نہیں سکتی. نہیں سمجھا؟ یہاں کثرت ہی اسے نظر آئے گی. ہاں آنکھ کو بند کر لے تو شاید کچھ نظر آئے. نہیں سمجھا؟ اسی طرح آنکھ کو دور کر لے تو معقول ہو جائے. اس لیے یہاں حقیقت نہیں معلوم ہونے کی. یہاں تو ایک کے تین بنتے ہیں. اور بصر میں اگر ایک کے دو یا تین بنے تو اس کو آپ ناقص البصر کہیں گے نا، بینگا کہیں گے، قاعدہ کہیں گے، کنجا، کیا کیا نام رکھے ہیں اس کے، دیکھا نہیں آپ نے؟ پتلی اگر پھر جاتی ہے نا آڑی ہو کر تو دو نظر آنے لگتے نہیں. تو یہ ایک نہیں. خدا کی وحدت ایسی نہیں ہے. یہ وحدت ہے عددی ہے. ذہن میں بیٹھ گئے نا؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ واحد ہے. یہ واحد کیسا ہے؟ یہ واحد خدا نہیں ہے، یہ خدا پاک کا اسم ہے. یہ اس وحدہ لا شریک کا نام ہے واحد. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور اسی واحد سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے. اگر یہ واحد نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. نہیں سمجھا آپ؟ تو یہ اسی کا مقدس نام ہے کہ اس نام سے ابتدا ہوئی. اسی لیے اس نے کہا بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے ابتدا ہے کائنات کی، اللہ کی ذات سے ابتدا نہیں ہے. اور وہ نام کیا ہے؟ واحد. جس شے کی طرف آپ واحد نہ کہیں تو وہ شے نہیں رہنے کی. بغیر وحدت کے تو شے نہیں ہونے کی. کثرت تو وحدات کے مجموعے کا نام ہے. اور وہ کثرتیت جو ہے وہ جامع، وہ امر مفہوم ہے. اصل میں تو وحدات ہی ہے نا سب. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو سب واحد ہی واحد ہے. تو اس واحد کا نام لے کے شروع کر لو. مجھ سے شروع نہیں ہو سکتی، تم میں قابلیت شروع ہونے کی نہیں. میرا مقدس نام لے کے کائنات کا وجود شروع کر دو. یہ اس کے نام کی برکت ہے کہ جس نام کی برکت سے یہ سارا کائنات پیدا ہو گیا. اگر واحد نہ ہوتا جو اس کا نام مبارک ہے تو کثیر نہ ہوتا. جب نہ واحد ہو نہ کثیر تو گویا کائنات نہ ہو ہے تو سارا عالم ہی درم برم ہو گیا. اسی لیے تبارک اللہ رب العالمین، تبارک اسم رب کا، تیرے رب کا نام مبارک ہے کہ اس کے نام سے یہ برکت ہو گئی، سارا جہان پیدا ہو گیا. ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. اور خدا کی ذات سے تھوڑی شروع ہوگا. خدا تو لا شروع ہے. خدا تو لا شروع ہے. اس کے کیسے تقدم ہوگا؟ لا تقدم ہے. نہیں آیا آپ کے خیال؟ اس سے تھوڑی ابتدا ہوگی. وہ تو لا ابتدا ہے. لا ابتدا میں کیسے ابتدا ہوگی؟ خدا کی ذات تو لا ابتدا ہے. اس میں کہاں ابتدا؟ اس کے نام سے ابتدا ہوئی ہے. اسی لیے کہا باللہ ہے، نہ کہا بلکہ بسم اللہ ہے کہا. اللہ کے نام سے ابتدا ہے. اس کتاب میں یہی مضمون ہے جو آپ پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہے وہ مضمون بہت باریک آ گیا اور دقیق. بہرحال آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ ارسطو کی غلطی بھی معلوم ہو گئی. اب آپ جتنے مشکلات ہیں سب لے آئیے اول سے آخر تک اور بیٹھ جائیے. کل جتنے جہان کے مغالطے ہیں، جس مذہب کے مغالطے ہیں، سب اسی حل ہوں گے. اور یہ سب خدا کی کتاب میں موجود ہیں. جو سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی معقول کتاب نہ تھی جس کا نام ہمارے دوست لوگوں نے اس کا نام منقول رکھ دیا. کتنا ظلم کیا ہے. منقول کے معنی غیر معقول، یعنی معقول نہیں. کتنے عیب کی بات ہے. سب سے زیادہ معقول کتاب تھی، اس کو اٹھا کے طاق پہ رکھ دیا. اس میں سب کچھ موجود ہے. اتنا موجود ہے کہ اگر ہر شخص بڑے سا بڑا عالم جو آپ کے خیال میں ہو اس کا تصور کر لیں آپ اپنے اپنے مذاق کے مطابق. آپ کے خیال میں جو بڑا ہو ہے، اگر حنفی ہے تو امام حنیفہ کو سمجھ لے، شافعی ہے تو شافعی کو سمجھ لے، صوفی ہے تو باعزید بستانی کو سمجھ لے، یا امام جعفر صادق کو سمجھ لے، وغیرہ وغیرہ ہیں. حکیم ہے تو ارسطو اور افلاطون کو سمجھ لے.
اگر یہ جتنے انسان ہیں سب افلاطون اور ابو حنیفہ کے درجے کے ہو جائیں، کل جان کے جتنے عرب انسان ہیں اولین اور آخرین، اتنا سب کو علم مل جائے جتنا آپ کے خیال میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو ہے، یہ سب ہر انسان کو مل جائے اور سب مل کے غور کریں تو پوری ایک آیت کی تفسیر ابتدا آخری سے لے کے قیامت تک نہیں کر سکیں گے، ناممکن ہے۔ اتنے علوم اس کے اندر ہیں، جتنا میرا علم ہے اتنا طاقت ہے اتنا میں کھینچ کے دکھا دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک چمچہ ہے، میں سمندر میں سے چمچہ نکال کے ڈالتا جاؤں گا، دوسرے کے پاس اور بڑا ہے، تیسرے کے پاس پیالہ ہے، چوتھے کے پاس دیگ ہے، نہیں سمجھا، اس کے بعد بڑا ڈول ہے، لیکن بہرحال وہ گھٹنے کا نہیں ہے، اور یہ اتنا نکلتا چلا جائے گا۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کہہ دے کہ اگر بحر کو روشنائی بنا دیا جائے، قل لو کان البحر مدادا کائے کی لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات رقم کرنے کے واسطے اگر دوات اور روشنائی بحر کو قرار دے دیا جائے۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ تمام ہوئے زمین کی جتنے درخت ہیں ان سب کو قلمیں بنا دیا، من شجرۃ من اقلام والبحر یمدہ اور من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سبع کا لفظ جو آتا ہے مبالغے کے لیے آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بحر جمع ہو جائیں، ایک نہیں۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یہ بحر کی روشنائی نبڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اور میرے رب کے کلمات رقم نہیں ہو سکیں۔ ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ نہیں رقم کیے جا سکیں گے۔ بولو جینا بمثلہ مددا، اگر اس کی مدد پر برابر ہم اور سمندر پیدا کرتے چلے جائیں، جب بھی نہیں سمجھا۔ اب یہاں ایک بڑی باریک بات ہے، اس کو میں نہیں بیان کرتا، بڑا ڈر لگتا ہے مجھے کہ بجائے ہدایت کے گمراہی ہو جائے، یعنی لا انتہا خدا تعالیٰ سمندر پیدا کرتا چلا جائے اور ان سمندروں سے انسان روشنائی ان کو سمجھ کے رقم کرتا چلا جائے اور وہ برابر پیدا کرتا چلا جائے، کبھی بھی نہیں رقم ہوگا، ناقابل رقم، محال۔ اور جب علم کلام کی بحث آئے گی تو ہم اس مضمون کو بیان کریں گے، جہاں یہ مسائل شروع ہوں گے۔ ابھی تو ہم مقدمات بیان کر رہے ہیں صرف، اور ہم موادی اور مفید علم بیان کریں گے۔ میں نے ان سے کہہ دیا مولانا جیلانی صاحب سے کہ وہ حکایت شروع میں بیان کی کہ مجھے ایک بات معلوم ہوئی خدا کی طرف سے، اور میں اس کو ذرا دکڑ پکڑ کر رہا تھا، پھر میں نے کہا لکھ دوں، جالی نے اس کی بات یاد آئی کہ خدا کے نام پہ میں نے اسے نظر کر دیا اور میں نے لکھ، اور اس مضمون کو بھی جو آج بیان کیا ہے خدا کے نام پر نظر کرتا ہوں، اور تم سب دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اسے قبول کرے اور اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ بڑائی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان الملک القدوس، سبحان الملك القدوس، سبوح قدوس سبوح قدوس، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبحان الله رب العرش عما يصفون، سبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اللهم صل على نبينا ومرشدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔